الشيطان الرجيم. کتاب اور سنت جو ہے وہ ہمارا دین، اس کو ریسیو کرنے میں البتہ بہت سارے منہج پائے گئے ہیں. یعنی یہ جو معتزلہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کو قرآن نہیں آتا تھا. صحابہ کے طریقے سے دین کو نہ سمجھنا، یہ وجہ ہوئی کہ خوارج نکلے، قدریہ نکلے، جہمیہ نکلے، معتزلہ وغیرہ نکلے. صحابہ کے طریقے سے دین کو نہ سمجھنا تو یہ عقل کا قصور ہے نا. العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، منهج التلقي. تلقی کا مطلب کیا ہے؟ لقیا یلقا کا مطلب ہوتا ہے ملنا. القا یلقی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈالنا، ڈلیور کرنا. القا یلقی ہے نا، القا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو القا ہوتا ہے. تو فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو ڈالنا، پھینکنا اور دوسرے تک پہنچانا. القیتہ، تو اس میں ایک فاصلے کا بھی ایک تصور ہے کہ دور سے ڈالنا، پھینکنا. تو یہ باب القاء، باب افعال ہے. اس سے جو باب تفعیل ہے وہ لقا یلقی، تلقیہ. تو کسی آدمی کو ایسی صورت میں لے آنا کہ وہ آپ کی دی ہوئی چیز کو وصول کر لے، تلقیہ. اس سے باب تفاعل ہے تلقی. یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم نے وصول کیے. یہ لے لینا، وصول کر لینا، جو چیز کہیں سے ڈیلیور کی جا رہی ہو دوسری طرف اس کو مکمل طور پر حاصل کریں. اس کی صحیح سینس آپ کو ملے گی اگر آپ عربی میں فٹ بال کی کمنٹری سن رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں تلقى الكرة منه، اس نے اس سے بال مطلب لے لی، اس نے پھینک گی نا بال تو اس نے بالکل پاس لے لیا. یعنی اس کی بہت اچھی سینس آپ کو مل جاتی ہے. یعنی کسی نے آپ کو پاس دیا فٹ بال میں، آپ نے دیکھا ہے بہت اچھا کھلاڑی ہو کہتے ہیں جم کر وہ پاس لے لیتا ہے. بہت ساروں سے پاس چھوٹ جاتا ہے لیکن جو لے لیتا ہے تو وہ ہے تلقی. اس میں ایک فاصلہ ہے، اس میں یہ سینس ہے کہ کہیں سے کوئی چیز بھیجی گئی ہے، ڈلیور کی گئی ہے اور پھر دوسری طرف مکمل طور پر وہ اس کو ریسیو کر لیا گیا ہے. تو یہ ہے تلقی. قرآن مجید میں سورۃ النمل کے اندر آتا ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. یہ قرآن جو ہے تجھے ڈلیور کیا جاتا ہے، تجھے پہنچایا جاتا ہے ایک ہستی سے جو کہ حکیم ہے اور علیم ہے. منہج جو ہے وہ نہج کہتے ہیں راستے کو، طریقے کو. مذہب اس سے ظرف ہے. تو جیسے ذهب يذهب مذهب، تو ایسے نہج ینہج منہج، وہ راستہ، وہ طریقہ جس کو آپ اختیار کرتے ہیں. منہج التلقی عند اہل السنہ والجماعہ. معاملہ کیا ہے کہ کتاب اور سنت جو ہے وہ ہمارا دین ہے. اس کو ریسیو کرنے میں البتہ بہت سارے منہج پائے گئے ہیں. یعنی یہ جو معتزلہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کو قرآن تو ان کو قرآن نہیں آتا تھا، مثلا عربی نہیں آتی تھی یا قرآن کی طرف جاتے نہیں تھے. استدلالات کرتے ہیں تو آپ سب ٹکرا دیتے ہیں، قرآن سے ہی کرتے ہیں، سنت سے بھی کر لیتے ہیں. خوارج جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا خوارج کے بارے میں؟ ہے اندازہ آپ کو کہ تحقرون صلاتکم الی صلاتہم وصیامکم الی صیامہم وقراءتکم الی قراءتہم. اپنی نماز کو ان کے نماز کے مقابلے میں حقیر جانو گے، اپنے روزے کو ان کے روزے کے مقابلے میں کم جانو گے، اور اپنے قرآن پڑھنے کو ان کے قرآن پڑھنے کے بارے میں کم جانو گے. بات بات پر قرآن سے استدلال کرتے تھے، سنت کی بھی ساری کی انکار نہیں کرتے تھے. تو یہ ایک خاص طریقہ جو کہ اہل سنت کا ہے یا اس مدرسے کا ہے جو کہ صحابہ کی صورت میں چلا. نصوص کو، کتاب اور سنت کی نصوص، ان کو لینا، ان کو سمجھنا. تو یہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے. یہ ایک لمبا سلسلہ ہے، اس کا آج پہلا سبق ہے. اس کے لیے جیسے میں نے پہلے وہ اورینٹیشن کی والی سیشن میں ذکر کیا تھا کہ اس کے لیے جو ایک مین کتاب ہوگی وہ ہے شیخ عبد الرحمن الضویان. یہ ایک عالم ہے. مجلۃ البیان کے بہت دیر تک یہ رئیس التحریر رہے ہیں. مجلۃ البیان لندن سے چھپتا رہا ہے اور اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے. یعنی عرب کے اندر ایک فکری تبدیلی لے کر آنے میں جہاں کئی ساری چیزوں کو خاصا بڑا دخل حاصل ہے، وہاں پر مجلۃ البیان کو ایک بہت بڑا حصہ جاتا ہے.
تو پہلے اس کے رجسٹر ہیڈ تھے محمد العبدہ، کہیں کہیں آپ دیکھیں گے ہم ان کی بھی چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس کے بعد یہ عبد الرحمن الضویان جو کہ شاید علمی طور پر ان سے بھی زیادہ بڑے پائے کے عالم ہیں، یہ ان کی کتاب ہے جس کو ہم انشاءاللہ یہاں پر پڑھیں گے. اس کے علاوہ کچھ اور مٹیریلز ہیں، ظاہر ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہم چلاتے جائیں گے. تمہید میں یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں، ملامح التفکیر والاستدلال الدینی بین الجاہلیت والاسلام. دینی رویے، دین کو لینے کے معاملے میں اور دین کے بارے میں استدلال کرنے کے حوالے سے جاہلیت اور اسلام کے کیا الگ الگ خد و خال ہیں، کیا فیچرز ہیں. یہاں پر وہ پہلے بات جاہلیت سے شروع کرتے ہیں. جاہلیت نے سب سے زیادہ تحقیر کی ہے انسان کے اس جہاز کی، اس انسٹرومنٹ کی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس لیے تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے وحی کو لے. اللہ تعالیٰ جو سب سے قیمتی چیز جو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے وہ ہے اپنا علم، اور وہ ہے وہ راز جو آخرت کے اندر اس کے اوپر تمام دربا کر دے اور اس پر وہ چیزیں کھول دے جو کہ اس پر کوئی اور کھول ہی نہیں سکتا. یہیں پر اہل علم کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر علوم دو طرح کے ہیں. ایک علم وہ ہے جس میں ہوا کو کوئی دخل نہیں ہے، جانتے ہیں نا ہوائے نفس ہوتی ہے، ہوا کو کوئی دخل نہیں ہے. اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں دی ہے، ہوا کو کوئی دخل نہیں ہے. مثلا یہ گریوٹی ہے، کش ثقل ہے، یہ مطلب یہ اگر ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. اچھا، یہ کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ معلوم کر لیں گے. اچھا، اس میں ہوائے نفس کو کوئی چیز کوئی جو ہے وہ داخل نہیں ہے. زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے یا نہیں گھومتی ہے، ٹھیک ہے. کچھ دیر تک لوگوں کی جہالت و حالت نے مطلب ہے کہ وہ کیا، آپ کو پتا ہے یورپ میں ایک لمبا وہ چلا، لیکن یہ ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد معاملہ چھٹ جاتا ہے. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اختلاف کریں. اختلاف جو ہے وہ مطلب ہے کہ جہاں پر ہوا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر لوگوں پر چھوڑ دیا، جائیں خود ایکسپلور کریں. اب دیکھیں آدم علیہ السلام کب سے آئے ہیں، بہت ساری چیزیں آج ڈسکور ہو رہی ہیں، بہت ساری ابھی بھی ڈسکور نہیں ہوں گی، پتہ نہیں کب ہوں گی. تو ہوتا رہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان پر چھوڑ دیا. البتہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر احوائے انفس جو ہیں وہ بہت بڑا فرق ڈال دیتی ہیں. پتہ نہیں کیا ہے، اللہ کون ہے. یہاں پر ہوائے نفس ہے کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ رسالتیں ہیں، میں اس بات کا قائل ہوں کہ نبوتیں ہیں، کتابیں آئی ہیں، میں اس بات کا قائل ہوں کہ حساب کتاب ہے. اچھا، اس میں ہوائے نفس ہو تو کہے گا کہ نہیں ہے. تو وہ جو چیز ہے جس کے اندر ہوائے انفس کو ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خود لوگوں کو وہ دیا. اس کے اندر چیز کو فٹ کیا تھا جس کا نام تھا قلب، جس کا نام تھا فؤاد، جس کا نام تھا عقل، جس کا نام تھا فطرت. اس کے اندر وہ تمام کے تمام بندوبست اور انتظامات اللہ تعالیٰ نے فٹ کر دیے تھے کہ جیسے ہی ٹرانسمیشن ہو تو یہ سب کے سب جو انسٹرومنٹس ہیں یہ حرکت میں آ جائیں اور انسانی دنیا کے اندر زبردست استقبال کریں اس وحی کا. آخری جو نصیحت ہے، یعنی دیکھیں نا، جب ویسے ایک تو طرف سے تو اللہ تعالیٰ نے مطلب ہے کہ اپنا وہ جلال جو ہے وہ دکھاتے ہوئے دھکا دیا نا، مطلب اس انسانی مخلوق کو کہ قال اهبطوا منها جميعا، نکل جاؤ یہاں سے، تو اب تو اترنا ہی ہے. اور ایسے میں بالکل جاتے ہیں تو اور ہاں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ، ہاں البتہ سنو، ابھی جاتے ایک چیز بھیجوں گا تو جس کو اگر تم نے اتباع کر لی تو تم پار لگ جاؤ. تو وہ جو چیز تھی کہ جس کو انسانی دنیا کے اندر آنا تھا تو کمال انداز سے اس کی تلقی ہونے تھی. تو جاہلیت نے سب سے زیادہ جو مٹی ڈالی اسی پر ڈالی، جو سب سے زیادہ تحقیر کی تو اسی کی. اب یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ ان جہاز اجہزہ کہا جاتا ہے انسٹرومنٹس کو عربی میں. تو یہ جو انسٹرومنٹس ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے ایک تعریف کی ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. تو تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جہاز جو ہیں وہ دیے ہیں. ان سے جو چیزیں تمہیں خود نظر آ سکتی ہیں وہ لو، اور جو چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھانے پر نظر آ سکتی ہیں تو وہ دیکھو. تو یہ وہ جہاز تھے کہ جن کو جاہلیت نے خراب کیا، اور سب سے زیادہ اسلام نے ہی ان کو صحیح طریقے سے استعمال کروایا، کیونکہ جو چیز جس چیز کے لیے ہوتی ہے وہی چیز آئے تو اس کو صحیح کرتی ہے.
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جاہلی انسان کو آخری درجے کا ایک وصف دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ نہایت خوفناک ہے. کیا وصف دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اور ظاہر ہے کہ یہ فزیکل سینس میں نہیں ہے. افمن یمشی مکبن علی وجہہ، تصور افمن یمشی مکبن کیا مطلب ہے؟ جو بندہ چلتا ہے اپنے الٹے منہ، مطلب ہے کہ چوپایوں کی طرح چار پیروں پر، یہ مکب ہوتا الٹا ہوا، یہ انسان الٹا ہو کر چلتا ہے زمین پر. ظاہر ہے اس سینس میں تو نہیں کہ ابو جہل اور ابو لہب جو ہے وہ زمین پر کوئی چار وہ ہاتھ بھی زمین پر رکھ کے چلتے تھے تو اس کے حوالے سے کہا ہے، بلکہ یہ ایک تصور ہے انسان کا. وہ بتایا ہو کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. یہ ہے وہ فرق کہ اس نے ان ساری چیزوں کو بالکل خراب کر لیا اور ڈسٹورٹ کر لیا، تو اس کے بعد اس کی یہ حالت ہو گئی. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا، کہتے ہیں کہ جو پہلی وصف ہے اہل جاہلیت کا وہ کیا ہے کہ تعطیل حواس. تعطیل حواس، وہ لوگ اپنے حواس کو معطل کر لیتے ہیں اور جس چیز کے لیے دراصل بنے ہیں اس کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں. یہ ایک منظر اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے ہمیں سورۃ الملک میں کہ لوگ وہاں پر جل رہے ہیں اور ایک لفظ جو ہے وہ بول رہے ہیں، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا، یہ ہے تلقی. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. آج آپ کو او کا استعمال بتا رہے تھے نا عربی میں، تو او جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہمیشہ تخییر کے لیے ہوگا، یا یہ کر لیتے یا یہ کر لیتے. او جو ہے یہ عطف کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے کہ یہ اور یا پھر یہی کر لیتے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کاش کہ ہم سن لیتے یا یہ ہے کہ سمجھ لیتے تو مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو آج ہم اس جلتی ہوئی آگ کے اندر نہ ہوتے. یہاں پر شیخ سفر کہتے ہیں کہ یہ علم کے دراصل دو ہی ذریعے ہیں آپ کے پاس. ایک ہے سمع، جس کو آپ نقل کہتے ہیں. سمع کیا ہے؟ سمع جو آپ سنتے ہیں، یعنی نبوتوں کا علم وہ آپ کو سننے کو ہی ملے گا، تو یہ ہے سمع. اور اس کو نقل بھی کہتے ہیں کہ جو منقول ہوا ہے. دوسرا کیا ہے؟ لو کنا نسمع، ایک ہے سمع، دوسرا کیا ہے؟ او نعقل، دوسرا ہے عقل. تو کیا اہل سنت جو ہے وہ عقل کو آؤٹ کرتے ہیں؟ او جی بس جی نہیں، سبحان اللہ، نس ہے یہ آسمان سے ہے، یہ عقل ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی. ان دونوں کا اتصال ہوگا تو ہدایت کی صورت ڈلے گی. تو کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر پورا منہج اہل سنت کا اس ایک آیت کے اندر وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، ایک ہے سمع اور دوسری ہے عقل. ان دونوں ہی کے عین صحیح استعمال سے ہدایت اور اتباع اور حق کا جو ہے وہ تحقیق یہ عمل میں آ سکتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اب یہ عجیب بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہاں سے کہتے ہیں کہ جو گمراہی، جہاں پر اہل سنت کا منہج ہے وہیں سے بدعت کا منہج بھی الگ ہو جاتا ہے. آپ کو بتایا، ورنہ ہم کیوں کہیں گے اہل سنت کا منہج ہے، کہ یہاں پہ اہل باطل کا منہج کہاں سے کیسے آتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو صحیح سمع ہی دستیاب نہیں ہے، نقل ہی صحیح دستیاب نہیں، ٹکرے مارتے ہیں. یعنی وہ جو اگر آپ کو وہی خالص نہ ملے گی، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، کس چیز کو سنیں؟ مطلب پوپ کی مطلب بات کو سنیں، وہ جو محرف جو ہے وہی وہ ہوئی ہے. اور ایک جو صحیح انداز سے جو چیز بیان ہی نہیں کی جا رہی، جو صحیح انداز سے آپ کو پہنچایا ہی نہیں جا رہا، تو آپ کو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ پھر یہی نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اہل بدعت جو ہیں وہ کتاب اور سنت کو جاننے اور وہاں سے ایک ایک چیز کو لینے کا التزام نہیں کرتے ہیں، وہ اس کا التزام نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی سناتے ہیں، اپنے سارے جو ہے وہ صغرا اور کبرا بیان کر کے تو آپ کو دیتے ہیں. اور یعنی مسلمان دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اسلامی دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ اور پٹیاں پڑھاتے رہیں گے، مطلب بڑی بڑی دیر تک کتاب اور سنت کی طرف وہ آئیں گے نہیں. تو اس وجہ سے بہت ساری خلقت تو یہیں پر محروم ہو جاتی ہے کہ ان کو سمع ہی صحیح دستیاب نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد اگر سمع صحیح دستیاب ہو تو خوارج ہیں، ان کو سمع صحیح دستیاب، مثلا کئی سارے اور لوگ ہیں وہ صبح شام قرآن پڑھتے ہیں، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ ان کو صحیح عقل جو ہے وہ دستیاب نہیں، کہ عین صحیح عقل کے ساتھ اس کو وہ لیں گے اور اس کو سمجھیں گے
اور اس کے معنی کے اندر کتاب مبارک لیدبروا آیاتہ، تو آیات کا تدبر کرنا، تو ان کی سمجھ جو ہے، ان کی عقل جو ہے وہ معطل ہو جاتی ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بدرجہ اتم یہ نعمت جو ہے وہ اس امت میں سے اہل سنت کو دی کہ ان کے پاس نقل جو ہے اور سمع اور اس کی ایک ایک حدیث کی، ایک ایک روایت کی صحیح تحقیق کرنا، یہ بھی کمال کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. آپ ذرا دیکھیں کہ کیا کیا انہوں نے پاپڑ نہیں بیلے ہیں ایک ایک حدیث کو جو ہے نا وہ میزان میں رکھنے کے، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایسے ہی جو ہے وہ اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں سن لیں اور کہیں. تو جو نقل تک جو ایکسس ہے وہ بھی کمال کے اللہ نے دی، تو اہل سنت کو دی. اور پھر اس کو جو سمجھنا ہے اور اس کے اندر معنی کے گہرائی میں جانا ہے وہ بھی، اور استقامت کے ساتھ، اور وہ بلا تأویل، آپ نے پڑھا ہوگا نا وہ بلا تأویل ولا تحریف ولا تشبیہ، یہ سارا کچھ جو ہے اس کے بغیر صحیح عقل کے ساتھ جو ہے وہ اس کو لینا. ما زاغ البصر وما طغى، تو مطلب نہ آگے جانا ہے نہ پیچھے ہٹنا ہے، نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے اس کی سمجھ میں. تو یہ چیز بھی بدرجہ اعظم اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو دی. جبکہ ان لوگوں نے یہ کیا کیا کہ یا سمع سے معطل کیا اپنے آپ کو، اور یا پھر عقل سے معطل کر لیا. اب یہی جو موضوع ہے تعطیل حواس، اپنے حواس کو اس ہدایت کی تلقی سے معطل کر کے رکھنا. اس پہ ایک دوسری آیت ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی ہے، اور نہایت وہ بھی خوفناک ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے تیار کر دیے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا اسپیئر کر دیے ہیں ہی اس لیے لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے جنات جنوں، مطلب دیکھے چلتے پھرتے ہیں، کبھی بندہ تصور نہیں کرتا ہے نا کہ اس کو اس کسی کا خیال بھی ہے کہ یہ یہاں کسی مقصد کے لیے ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں جنوں میں سے، انسانوں میں سے. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر فرض جرم کیا ہوتی ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہے مگر یہ سوچنے اور سمجھنے اور فقہ، یہاں پر لفظ ہے فقہ، لا یفقہون، تفقہ حاصل نہیں کرتے ہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں. کیا مطلب ہے؟ ابو جہل اور ابو لہب مطلب ہے دیکھتے نہیں تھے کچھ بھی. وہ کون سی چیز ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہے تھے؟ مقصد وہی ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے مگر سنتے نہیں ان کے ساتھ. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، ان سے بھی زیادہ بہکے ہوئے اور راستے سے دور. أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مکمل طور پر غفلت ہیں. دوسرا جو ایک سیلینٹ فیچر ہے اہل جاہلیت کی، دینی رجحانات رکھنے میں اور دینی اشیاء کو اخذ کرنے اور استنباط کرنے میں. ظاہر ہے کسی نہ کسی چیز پر تو انحصار کرنا ہوگا. تو وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں الاعتماد علی الخرافۃ والاساطیر. یہ خرافہ جو ہوتی ہے، میتھولوجی جو ہوتی ہے، اس پر، اور جو اساطیر ہیں یہ ادھر ادھر کی جو ہے وہ ٹامکٹوئیاں، بہکاوے، یہ ان چیزوں پر ان کا مکمل اعتماد ہوتا ہے. اسی پہ وہ محمد قطب کہتے ہیں کہ یعنی آج کا یہ انسان بھی اتنا ہی خرافاتی ہے جتنا کہ وہ پہلے دور کا تھا. یعنی جس کا یہ خیال تھا کہ یہ سورج جو ہوتا ہے اور چاند جو ہوتا ہے، اور آج اس پر یہی اہل جاہلیت جو ہے وہ ہنستے ہیں کہ یہ سورج جو ہوتا اور یہ چاند جو ہوتا، دیکھیں جی لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے. تو جبکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نیچر پیدا کرتی ہے، کوئی کیا فرق ہے؟ انہیں وہ کہہ دیتا تھا کہ یہ سورج اور چاند کیا نیچر نہیں؟ نیچر ہی ہے. تو کہتے ہیں نیچر جو ہے وہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنا زیادہ پیدا کرتی ہے، اور نیچر جو ہے وہ اتنی پلان کرتی ہے، اور نیچر جو ہے وہ حتیٰ کہ بسا اوقات یہ کہتے ہیں کہ نیچر جو ہے وہ سزا دیتی ہے. کون سی سزا دیتی ہے؟ کون ہے کون نیچر؟ ذرا میں جانوں کہ وہ ہے کون. وہ کوئی ایسا کوئی چھوئی موئی سی کوئی چیز ہے جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا چیز ہے. تو یہ جو ہے خرافہ، یہ وہی خرافاتی انسان ہے. یعنی یا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دے چیزوں کو، خلق کو اور تدبیر کو اور حکمت کو اور ان تمام سنن کو. یہ کائنات سنتوں پہ چلتی ہے، سنتوں پہ چلتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا لاز، قرآنی الفاظ اس کے لیے سنتوں پہ چلتی ہے. تو اس کی یا تو اس کو دیا جائے، حقدار کو دیا جائے کہ اللہ مالک الملک ہے جو اپنی قوت سے چلاتا ہے ان سب چیزوں کو، اور اس وجہ سے وہ مطلق طور پر لائق عبادت ہے. یا تو یہ کر لیا جائے. اس کو نہیں دیا تو پھر جس کو بھی دے تو وہ خرافات ہے. مطلب وہ اس کو دے دیں، وہ بادشاہ کو دے دیں، وہ فرعون کو دے دیں، وہ نمرود کو دے دیں،
وہ کسی کو بھی دے دیں، کسی سے بھی منسوب کر دیں تو وہ خرافات ہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ ہی خرافات کا سہارا لیتے ہیں. اچھا، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کیونکہ مسئلہ خرافات کا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ضعیف الاعتقادی خود بخود آتی ہے. اب یہ ان کا دین بن رہا ہے نا، ان کا جو ہے وہ عقیدہ بن رہا ہے. تو ہر وہ چیز کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہر جگہ پر کہیں سے یعنی وہ جو یقین ہے اور اعتماد ہے یہ تو مومن کو مل سکتا ہے صرف، کہ جس کا مصدر جو ہے تلقی کا بالکل واضح ہے. وہ دیکھے گا کہ چیک کرے گا کیونکہ اس کے پاس مصدر مطلق علم کا موجود ہے. یہ جو کہتے ہیں نا یہ ریلیٹیوزم جو ہے کہ یہ مطلق حقیقت جو ہے وہ مطلب ہے کہ نہیں مل سکتی ہے. پتہ ہے آپ کو حقیقت یہ ہے کہ مطلب ہے کہ ان کو واقعتاً نہیں مل سکتی ہے. یعنی یہ جو ریلیٹیوزم ہے مطلب ہے بڑی دیر کے بعد ان کو یہ سمجھ آئی ہے. بڑی موٹی بات ہے، یہ تمہیں پہلے ہی پتا ہونا چاہیے کہ جب تمہاری رسائی مطلق علم کے مصدر تک نہیں ہے، وہ جہاں سے آپ کو تلقی کرنی ہے، تو اس وقت تک آپ کو بالکل آپ جس بھی نتیجے پہ پہنچے کل کو وہ الٹا ہوا پڑا ہوگا. مطلب ایبسولوٹلی تو وہ یہ ہے نا کہ ایبسولوٹ ٹروتھ جو ہے وہ مل ہی نہیں سکتا. ہاں حضرت بالکل نہیں مل سکتا. آپ بھڑ جونگتے رہے اتنی صدیوں سے، آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو مل نہیں سکتا ہے کیونکہ آپ نے دامن نہیں تھاما ہوا نبوتوں کا. نبو ایک ہی چیز ہے، اور وہ نبوتیں یہ نہیں کہ اس نے ہر چیز کے بارے میں آپ کو آگے خود دے دیا ہے. یہ مطلب ہے کہ کائنات کے بارے میں بھی اور یہ فزیکل لاز کے بارے میں بھی نہیں. وہ نبوتوں کا ایک خاص میدان ہے. وہ چیزیں دیتی ہیں کہ یہ جو کوئی اور دے نہیں سکتا ہے. البتہ ان چیزوں میں جتنا تمہاری ضرورت کا ہے اتنا تو مطلق حق تمہیں دستیاب ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے ان کا معاملہ پھر کیا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ جادوگری تو یہاں سے آتی ہے. مطلب ہے کہ کسی چیز پر بھروسہ ہے ہی نہیں، کوئی یقین ہے ہی نہیں، اور وہ جو ہوتا ہے ایک پوری طرح ایک چیز پہ آدمی کا دل جو ہے وہ مائل ہوتا ہے، تو وہ ان چیز کو ان کو یہ نعمت نہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر ہی جاہلیت میں جہاں پر ان کو یہ خرافات اور اساطیر ان کو چلائیں گی تو کہیں نہ کہیں لوگ جو ہیں وہ جادوگری کریں گے. وہاں پر لوگ عملیات کریں گے اور ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیوں پہ اتنا زیادہ، کیونکہ یہ ایک چیز ہے مطلب آپ کو پتا ہے سید قطب بھی اس پہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو عقل ہے وہ معلوم اور نامعلوم دونوں کو چاہتا ہے. یعنی اگر انسان کی عقل محدود ضرور ہے لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ اس چیز کے لیے پڑا ہے کہ وہ نامعلوم کو مانے. اب جو وہی ہے اس کو یہ کام بھی کر دیتی ہے کہ وہ جو نامعلوم ہے اس کے بارے میں بھی اس کو ایک پورا باقاعدہ ایک تصور دے دیتی ہے کہ یہ تمہارے یہ برخوردار یہ تمہاری عقل سے بڑا ہے. البتہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تمہارے جاننے کی اس کے بارے میں کیا چیز ہے. تو وہ نامعلوم. اب نامعلوم جو ہے اس سے یہ انسان کبھی جان نہیں چھڑا سکتا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اس کو معلوم ہے یہ صرف اس پر ہی پوری طریقے سے بھروسہ کرے اور اس پر ہی اعتماد کرے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. تو جادوگری آ جاتی ہے. تَعْظِيمُهُمْ لِلْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ. کچھ ہی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جنات اور شیاطین جو ہیں ان کی تعظیم جو ہے وہ ہونے لگ جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ماڈرن میٹریلسٹ یورپ ہے اس میں بھی ڈیول ورشپرز باقاعدہ ایک فرقہ ہے اور روز بروز ان کی تعداد شاید مطلب ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے. تو شیاطین کو جو ہے وہ سلام کرنا، پرنام کرنا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. یہ انسان کی تحقیر ہے نا اصل میں. یعنی یہ انسان جو ہے وہ جنات سے ڈرتا ہے کسی بھی اور یہ اس چیز کو تجربہ کیا ہے کہ 100 میں سے ایک ہوگا جو بہت ہی ہٹ درم ہوگا اور اپنی مادیت کو پوری طریقے سے وہ ہوگا. یعنی جس کو بھی آپ ڈرانا چاہیں ڈر جاتا ہے. اندھیرے میں لے جائیں، بٹھائیں، تھوڑا سا اس کو کہانیاں سنائیں اور اس پر ایک تھوڑی سی ایک کیفیت طاری کریں، وہ خوفزدہ بھی ہو جاتا ہے، ڈر بھی جاتا ہے. بہت ساری چیزوں کے بارے میں وہ یعنی اتنے زیادہ یہ ہوتے ہیں، جتنا مادیت پرست ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ توہم پرست ہوتا ہے. یہ یورپ میں آج بھی آپ جائیں گے تو کوئی جو ہوٹل ہے اس کی آپ کو جو ہے وہ جو 13ویں منزل ہے وہ نہیں ہوگی، وہ 12ویں کے بعد وہ 14ویں آئے گی. کیوں بھی کیا چکر ہے؟ یہ مطلب ہے کہ یہ منحوس
مطلب ہے کہ نمبر ہے. تو اس وجہ تو مطلب ہے کہ یہ آتا ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ جاہلیت میں جب یہ لوگ جایا کرتے تھے، کسی بھی ظاہر سفر کرنا ہوتا تھا تو کسی بھی جنگل میں اترتے تھے رات کو، تو وہاں پر جیسے کہتے ہیں نا وہ پورے باقاعدہ تقدس کے ساتھ اس علاقے کے جو جن ہوتا تھا اس کو آواز دے کر تو اس کی پناہ میں جاتے تھے. کہتے مطلب تیری پناہ میں آج رات مجھے سنبھال کے رکھنا، مطلب ہے کہ میں تیری پناہ میں ہوں. اب مطلب ہے کہ یہ کہتے ہیں فزادوہم رہقا، تو اس نے جو یہ کر کے انہوں نے جنات کا ناک چڑھا دیا تھا. یعنی جنات جو ہیں وہ ان میں تکبر آیا ہوا تھا کہ ہم کس طریقے سے ان لوگوں کو اپنی عبادت کرواتے ہیں. اب یہ ان جنوں کی عبادت سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف جو لے کر آیا. یعنی یہ ایک انسان ہے، جنات نظر تو کسی کو بھی کہاں آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچے. یہ جو لفظ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، مطلب یہ کمال کا لفظ ہے، کمال کی حقیقت کہتا ہے کسی کو خاطر میں لاتا ہی نہیں سوائے اللہ رب العزت کے. تو وہ وہاں سے نصیب ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی ان کا کہتے ہیں تأثرهم بالطیرہ والتشاؤم، بدفعلی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس حد تک مطلب ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ ایک سا واقعہ ملتا جلتا دو بار ہو جائے. حقیقت ہے مطلب ہے کہ آپ لوگ اگر ان میں رہے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا ایک سا واقعہ دو بار ہو جائے، تین بار ہو جائے. مثلا ایک برا حادثہ جو ہے نا، مثلا فرض کریں کہ جمعرات کو ہوا تھا، اچھا اگلی جمعرات کو پھر ہوا تو آپ کو خبر آ گئی کہ یہ ہوا ہے. اگلی جمعرات آنے سے پہلے برا حال ہوگا، بہت برا حال ہوگا، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا تمہیں بس یہ پیٹرنز نہیں، پیٹرنز کیا مطلب پیٹرنز کیا ہوتے ہیں؟ تو جی پیٹرن انہوں نے لیے ہیں اور اس سے جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہ ہے ادھر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث لاتے ہیں معاویہ بن الحکم رضی اللہ عنہ سے. قال قلت یا رسول اللہ امورا كنا نصنعها في الجاہلیہ. دیکھیے یہ فرق بھی دیکھیں نا، چیزیں تھیں جو ہم جاہلیت کے اندر کیا کرتے تھے. كنا نأتي الكهان، ہم کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے. قال فلا تأتوا الكهان، آپ نے فرمایا کہ اب کاہنوں کے پاس نہیں جانا. قال قلت كنا نتطیر، ہم بدفعلی لیا کرتے تھے کہ کوا آ گیا، وہ آ گیا، بلی آ گئی، فلاں واقعہ ہو گیا، یہ پیٹرن جو ہیں وہ کچھ ہو گئے تو وہاں سے دیکھیں پھر کیا ہونے والا ہے. قال ذاك شيء يجده احدكم في نفسه فلا يصدنكم، یہ بس آدمی کا اپنا وہم ہوتا ہے. ذلك شيء يجده احدكم في نفسه، آدمی کے اندر ایک یہ وہم ہوتا ہے اور ایک خامخواہ کا تصور ہوتا ہے. فلا يصدنكم، تو کوئی بھی ایسا جو فعال ہے وہ ہر کس تمہیں روکے مت. یعنی کوئی بھی چیز ایسی آ جائے، مطلب توکل کرنا ہے اللہ تعالیٰ پر اور اپنا کام کر گزرنا ہے، ان چیزوں سے ڈرنا نہیں. اب یہ ایک اور طرح کا انسان ہے نا، مطلب جس کو ایک علم کا ایک مصدر ملا ہے، اور ہمارا سارا یہ بحث جو ہے وہ تلقی سے ہے. تلقی ظاہر جب ہوگی تو ایک خاص مصدر سے ہوگی. اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو ایک جاہلیت کا جو اور ایک اہم سیلینٹ فیچر ہے استدلال کے حوالے سے اور تلقی کے حوالے سے، تو وہ یہ ہے کہ اس چیز کی وجہ سے ان میں عالم مادیات کو عبور کرنے کا ان میں سلیقہ، شعور، ہمت ہوتی نہیں ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو یعنی جب بھی سوچیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی قوت کو بھی سوچیں گے تو اپنے فٹے رکھے ہوں گے انہوں نے، اسی پہ جو ہے نا وہ کریں گے، اسی پہ ماپیں گے، اسی پہ تولیں گے. اور حتیٰ کہ مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی قوت یا تو مطلب وہ سچا ہے یا وہ، لیکن یہ دیکھیں ان کو جو چیلنج دیتے ہیں یہ وہ بھی وہی اپنی مادیات کے حوالے سے دیتے ہیں کہ ان کے پاس پیمانے وہی ہیں. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہم تو تجھ پر اعتبار نہیں کریں گے جب تک کہ تم زمین سے ایک چشمہ جو ہے وہ نہ پھوٹ نکالو. او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، یا پھر یہ ہے کہ تیرے پاس باغ ہو، ایک نخلستان ہو کھجور کا، انگور کا، اور اس کے اندر سے ایک نہر بھی تم نکالنا ہو. تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا یہ کہ آسمان گرا دو. او تأتي بالله والملائکہ، یا اللہ کو اور فرشتوں کو لے کر آئے. او يكون لك بيت من زخرف، یا بڑا ہی
زینت والا تمہارا ایک گھر ہو، او تبقى فی السماء، اور یا پھر یہ کہ تم آسمان میں چڑھائی کرو، ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، اور پھر بھی ہم تیرا اعتبار نہیں کریں گے، تیرے چڑھنے کا بھی اعتبار نہیں کریں گے، یہاں تک کہ پھر واپسی میں تم ایک عدد کتاب بھی لا کر ہمیں دکھا دو کہ یہ دیکھو ابھی آسمان سے کتاب لے کر آیا ہوں۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، کہو کہ پاک ہے میرا رب، میں تو ایک رسول ہوں۔ تو مراد یہ ہے کہ یعنی کرتب، یعنی دین کے اندر بھی آئیں گے تو کرتب چاہیں گے، یعنی ایسے عجیب و غریب جو ہے نا، یعنی وہ تصور ہے مادہ کا ہی۔ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور کہ یہ ساری چیزیں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر یہ رسول ہے تو پھر یہ ان ساری چیزوں کا کوئی معنی اور مطلب رہتا نہیں ہے۔ اب اسی لیے جیسے کہتے ہیں کہ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم تو تیرا اعتبار نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سامنے جو ہے وہ دیکھ نہیں لیتے، یعنی یہ مادیت ہے نا، یعنی اس خدا کو مانیں گے جو تمہارے احاطے میں آ جائے۔ ابھی بھی جتنے بھی ہیں یہ خدا کا احاطہ کرنے میں لگے ہوئے، نہ قیامت تک اور نہ قیامت کے بعد کبھی یہ خدا کا احاطہ کر سکیں اور نہ ان کو ایمان نصیب ہو۔ یعنی جہاں پر تمہاری اس دنیا کا دائرہ ختم ہوتا ہے، اس مادیات کا، ان چیزوں کا، وہاں سے ہی عالم الغیب شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب حواری جو ہیں، کیونکہ یہ بھی ابھی بہت کچھ ان میں وہ چیز باقی تھی جو کہ ان کے سوال تھے، قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ السلام، حواریوں نے کہا کہ کیا تیرا رب جو ہے وہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار سکتا ہے، مطلب وہی چیزیں ابھی تک جو ہے بیٹھی۔ اس لیے جیسے آپ کو بتایا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اس کے جواب میں، قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ذہنیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رفض کہتے ہیں، یہ انگریزی کا لفظ اسی سے نکلا، رفض یہ ریفیوز کرنا انگریزی میں، وہ رفض یرفض سے، رفضهم الدلائل الظاہرہ بسبب تقلید الاعمى، ایک اندھی تقلید کی وجہ سے بالکل سامنے کے کھلے دلائل کو رد کر دینا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیمانے ان کے اپنے ہیں۔ اب ذرا تصور کریں، کہتے ہیں کہ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ قرآن ایک ایسے آدمی کے اوپر کیوں نہیں اتار دیا گیا مکہ اور طائف میں سے جو بہت بڑا چودھری ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ پیمانے ہیں تو ہمارے اپنے ہیں، انہی پیمانوں پر اگر اللہ تعالیٰ پورا اتر جائے، استغفر اللہ، یا یہ سارے کے سارے حقائق جو ہیں وہ ہماری اسی محدود چھوٹی سی حقیر سی دنیا جو ہے اس کے مطابق ہو جائے تو پھر ہم ان کو تسلیم کر لیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں تعظیم طاعات الآباء والاجداد، یہ بھی باقاعدہ ایک دلیل ہے پرانے زمانے کی بھی اور آج کی بھی، کہ جی یہ کون کہتا ہے، اچھا بھی مطلب یہ دلیل ہوگی کہ یہ کون کہتا ہے، یعنی آسمان سے اتری، یہ ایک طرف کو نہیں جائیں گے، آسمان سے کیا اترا ہے، یعنی آج کے یہ جتنے نابغہ بیٹھے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب اس وقت جو بھی چیز چل رہی ہے اس قوم کو جو ڈیلیور کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے یہی جو چینلز ہیں، آپ صبح سے لے کر شام تک بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہر سوال کریں گے سوائے اس ایک سوال کے کہ آسمان سے کیا اترا ہے۔ تو یہ جو معاشرہ جو ہے وہ جیسے چلتا آیا ہے، یہ باقاعدہ دلیل ہے کہ اس کو اب باقی بندہ بدت کے لیے بھی ویسے ہی چلنا چاہیے۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایک راستے پر پایا ہے اور ہم تو انہی کے راستے پر بالکل صحیح ہدایت پائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے ہی تو ہوا ہے، اس سے پہلے بھی جب بھی ہم نے کوئی رسول بھیجا تو انہوں نے مطلب یہی کہا کہ انا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب رسول آتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اصل میں آج تک معاشروں کو ایسے ہی چلتے دیکھا، دستور کیا یہ ایگزیکٹلی جو لفظ ہے ما الفینا علیہ آبانا، ہم نے آج تک جو چلتا آیا ہے وہ یہ ہے، کیا چیز کیا ہوتی ہے جو چلتا ہے، دستور۔ تو دستور جو ہے وہ اتنی بڑی دلیل ہے، دستور کون ہے، دیا کس نے ہے دستور، مطلب ہے تمہارے، تو اس کا جواب کیا ہے، وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا، یہ جن لوگوں نے دستور بنا دیا ہے اگر ان کو عقل نہ ہو
یا یہ ہے کہ ان کو ہدایت نہ ہو. یہاں پر یہ اہتداء اور عقل ہے، یا ان کو ایکسس نہ ہو یا انہوں نے اس کو سمجھا نہ ہو. تو اس وجہ سے مطلب اس کے اندر کیا حق ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک اور جو ان کا جو منہج ہے جاہلیت کا دین کو لینے کا، وہ یہ ہے کہ دینی جو شخصیات ہیں ان کو مقدس بنا لینا. اب یہ ہے کہ وہی مقدس ہیں. یعنی اسلام میں اگر کوئی دینی شخصیات ہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ نہایت متواضع اور نہایت منکسر قسم کی مخلوقات ہیں جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر اس مالک تک پہنچاتی ہیں. یعنی علم کی راہ سے، ہدایت کی راہ سے انہوں نے پاپڑ بیلے ہوتے ہیں ایک ایک حدیث کی جو ہے وہ تحقیق کرنے میں، ایک ایک مسئلے کو اس کے جو مسائل ہیں اس سے نکالنے میں. بس ان کا اتنا کمال ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ یہ آپ کو وہ چیز کھول کر دکھائیں گے جو آسمان سے اتری ہے، اس کو سمجھ کر اور بیان کر کے دکھائیں گے. ان کا کمال اتنا ہے. تو اسلام کے اندر جو دینی شخصیات ہیں وہ ان کا تصور ہی بالکل ایک اور ہے. البتہ ان کا کیا ہے کہ یہی شخصیات جو ہیں یہ ان کا کوئی تقدس ہے، ان کی اپنی کوئی حیثیت ہے، اور یہ کہ میں ان کو ذریعہ بناؤں اس کی کلام کو اور اس کی بات کو اور اس کی تنظیر کو سمجھنے کا، تو وہ یہ ان کے ہاں یہ مفقود ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اتخذوا احبارهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے ان احبار کو اور رہبان کو یہ احبار جو ہے وہ حبر ہوتا ہے جو کہ عالم یہودیوں کے ہاں کہا جاتا تھا، یہودی علماء کے پیچھے چلتے تھے، اور عیسائیوں کے ہاں راہب جو تھے ان کی جمع رہبان. یہ لوگ جس کو درویش کہتے ہیں، یہ بہت ہی دنیا تارک دنیا عبادت گزار. آپ کو پتہ ہے عیسائیت میں علم جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹینڈرڈ کی چیز جو ہے وہ نہیں سمجھی گئی کہ جی جس کو دیکھنا ہے اس کے پیچھے چلنا ہے، بلکہ انسان کی نیکی اور عبادت گزاری اور سب کچھ چھوڑ چھڑا کر جو ہے وہ ایک روحانیت جو ہے وہ عیسائیت میں زیادہ بڑا فوکس رہا ہے لوگوں کا. تو عیسائیوں کے رہبان ہوتے تھے اور یہودیوں کے احبار ہوتے تھے، علماء اور زاہد درویش راہب. تو ان لوگوں نے انہی کو رب بنا ڈالا، والمسیح ابن مریم. آپ کو بتایا مطلب یہاں تک کہ وہ ان کے لیے مطلق واجب الاطاعت ہو جاتے تھے، اور مطلق طور پر وہ ان کو تحلیل اور تحریم بھی کر کے دیتے تھے. اسی طریقے سے بادشاہوں کو یہ اختیارات دے دینا کہ وہ ان کے لیے دین بنا دیں، ان کے لیے قانون بنا دیں، ان کے لیے دستور بنا دیں. یہ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ احزاب کے اندر، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. یہ ذرا تصور کریں ذرا، ویسے یہ الفاظ بھی استغفر اللہ، یعنی یہ اتنی بڑی قیمتی چیز ہے آپ کے پاس، یہ عقل جو کہ امانت ہے آپ کے پاس اللہ کی، کہ اس میں وہی آئے، اسی کا کلام اور اسی کی. تو کہتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار. جانتے تقلب کیا ہوتا ہے؟ یہ قلب یقلب ہوتا ہے بار بار پلٹنا، قلب یقلب بار بار پلٹنا. فی النار وجوہہم ان کے چہرے، فی النار آگ میں. سفر یعنی آپ سفر بات بھی ہوتے دیکھا آپ نے کبھی؟ وہ مطلب تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نا وہ تھوڑا سا پکتا ہے تو اس کو پھر وہ الٹ دیتا ہے دوسری سائڈ سے بھی پک جائے. یہ عجیب منظر ہے. جیسے قطب نما کا تھا، وہ ایک پوری کتاب لکھی ہے تصویر الفن فی القرآن، یعنی قرآن مجید کی تصویر کشی ایک منظر کی یعنی کمال کی ہوتی ہے، اور عذاب وغیرہ کے حوالے سے نہایت خوفناک بھی ہوتی ہے. کہتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، آگ میں ان کے چہرے جو ہیں وہ پلٹے جا رہے ہیں، بار بار باربیکیو ہو رہے ہیں. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ، پلٹے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کاش کہ ہم نے اطاعت کر لی ہوتی اللہ کی اور رسول کی. وہ اطعنا الرسول، دونوں بار لفظ اطعنا یعنی دہرایا جاتا ہے. یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اللہ کی اطاعت کر لیتے اور رسول کی اطاعت کر لیتے. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اور وہ کہتے جا رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے تو اطاعت کر لی تھی، اطاعت کرتے رہے تھے. سادتنا، سادہ یہ جمع ہے سید کی،
اپنے سرداروں، اپنے وڈیروں، اپنے جو بڑے جو نمائندے تھے ہمارے، ان لوگوں کی ہی ہم نے تو اطاعت کر لی تھی. وَكُبَرَاءَنَا، کبرا کبیر کی جمع، ہم نے اپنے جو چودھری تھے ان کی اطاعت کر لی. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو ان لوگوں نے ہمیں راستہ بھٹکا دیا. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ ان کو نہ چھوڑنا، ان کو تو ڈبل عذاب دینا اور ان کو لعنت بھی بہت بڑی کرنا. تو اب یہ حال ہو جاتا ہے کہ ان کا، کیونکہ سارے کا سارا جو مصدر ہے تلقی کا وہ یہی ہے، معاشرہ، آبا و اجداد، وڈیرے، آج تک جو چلتا آیا ہے، رواج، دستور، خرافات، اساطیر. تو اب یہ اتنا ہے کہ اب آسمان سے جو روشنی آئی ہے اس پر تعجب کرتے ہیں. یعنی یہاں تک ہو جاتا ہے کہ اس پر اتنا تعجب ہے، کہتے ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کی ایک ذہنیت بنائی ہے نا، یا اپنے مصادر پر کتنا زیادہ ان کو بھروسہ بھی ہو گیا ہے. تو کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یعنی یہاں پر یہ صرف اس کے لفظی معنی میں مت جائیے، ایک حالت کی کیفیت کا ذرا تصور کیجئے کہ کتنا ان کو تعجب ہوتا ہے کہ وہ اس بندے نے آ کے سارے خداؤں کا ایک ہی خدا ٹھہرا دیا. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اتنے خدا کہتا ہے ایک ہی ہے، سارے جو ہے وہ چھڑوا دیے، کہتے ہیں ایک. یعنی ان کا جو تعجب ہے اور اس پر حیرت ان کی ہو رہی ہے، حیرت قابو میں نے، ان ھذا لشیء عجاب، تو بڑی ہی عجیب چیز ہے. تو اتنا زیادہ وہ گڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جاہلی جو انداز ہے دین کو لینے کا، اس پہ بات ہو رہی ہے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ کہتے ہیں جو جاہلیت کا ہے دین کو لینے کا، وہ ہے اتباع الہوا. ہوائے نفس جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص آزمائش کے لیے انسان کے اندر فٹ کی ہوئی ہے. یہ بوجوہ اور بہت سارے اسباب پہ، جن کی بسا اوقات ایکسپلینیشن بھی نہیں ہو سکتی ہے، یہ کہیں نہ کہیں کو جاتی ہے. اور حق کی اتباع جو ہے اس کے لیے نہایت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہوا نہ ہوتی تو حق کی اتباع کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا. اچھا، تو کیونکہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہوا ہے تو حق سے روکتی ہے، اس وجہ سے ہوا سب سے بڑا الہ ہوتا ہے جاہلیت کا. تو کہتے ہیں فَهُوَ مَأْلُوهٌ وَمَعْبُودٌ مِّن دُونِ اللَّهِ، تو یہ معبود بنا ہوتا ہے، مألوہ بنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ما سوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کیا تو نے دیکھا ہے کہ اس شخص کو کہ جس نے پکڑ لیا ہے اپنی ہوا کو اپنا معبود، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے اس کو علم رکھنے کے باوجود. اس کو پتہ چل گیا پھر بھی ہوا جو ہے وہ اس کو لے کر جا رہی ہے برے راستے میں. یہاں پر ایک تھوڑی سی وضاحت مجھے کرنی ہے. وہ بالعموم ہمارے ہاں جو دروس قرآن وغیرہ کے حوالے سے ایک خاصا بڑا مغالطہ جو ہے وہ پیدا کر دیا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے نہایت واضح انداز میں یہاں پر ہوا کو ان لوگوں کا الہ قرار دیا ہے کہ وہ شخص اپنا الہ بنا لیتا ہے. اب دیکھیے ہوا کی جو پیروی ہے یہ دو انداز میں ہے. ایک انداز میں یہ شرک ہے، یہ اس کو معبود بنانا ہے، جو کہ قرآن مجید میں اس جگہ پر اور بعض اور مقامات پر آیا ہے، اس کو الہ بنانا ہے. اچھا، ایک دوسرے معنی میں ہے، وہ ہے کہ آپ خواہش نفس سے مجبور ہو کر گناہ کر گئے، گناہ کر لیا آپ نے، یا یہ کہ فرائض چھوڑ بیٹھے آپ نے. مثلا یہ تھا کہ دین کا کام کرنا تھا، دینی مشن ہے، اس میں نہیں کیا ہے، ہوائے نفس ہے، مطلب کہ خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، گناہ، نماز میں آگے پیچھے ہو گیا آپ سے، داڑھی آپ کے نزدیک فرض ہے، داڑھی آپ مطلب نہیں رکھ پائے ہیں، تو یہ آپ کو پتا ہے مطلب کیسے، یہ تو آپ قائل ہیں ہی نا اس چیز کے کہ یہ دین کے اندر یہ فرض ہے، آپ اس کو نہیں کر رہے ہیں. واضح سی بات ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز فرض ہے، آپ کو نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو خواہش، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ یعنی یہ ہوائے نفس ہی ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ کر لیا ہے. کچھ لوگ ہیں مطلب شراب پی لیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں اللہ معاف کرے زنا اور اس طرح کی بدکاری بھی کر لیتے ہیں ہوائے نفس سے.
مجبور ہو کر، جو کہ گناہ ہے اور اس پر مطلب ہے کہ عذاب بھی ہے. اللہ چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو آپ کو بتائیے یہ کون سی صنف ہے، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے، ٹھیک ہے نا. تو یہ دوسری صنف ہے مطلب ہے کہ خواہش کی پیروی کرنے کی. ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں ان دو چیزوں کو کیونکہ واضح نہیں ہے تو اس وجہ سے جہاں پر بھی آیا ذکر تو ہوائے نفس جو ہے خواہش کی پیروی شرک. لا الہ الا اللہ. خواہش کی پیروی جو جس معنی میں یہاں کے عام مسلمان کرتے ہیں وہ شرک کب سے ہو گیا؟ اچھا، اس وجہ سے شرک کا ایک بہت بڑا جو باب ہے اس کو گول کر جاتے ہیں. شرک کا جو بہت بڑا ایک اصل باب ہے وہ گول ہی ہو جاتا ہے اور قرآن مجید کے گویا ایک بہت بڑے حصے کو آپ نے دھڑام سے گرا دیا. اب جو ہے اگر اس کو ٹیکنیکلی لیا جائے تو اب آپ جتنے درد دیں گے آپ خوارج کا مطلب بیان کریں گے. صرف خوارج ہیں جو یہ کہتے ہیں گناہ جب بھی آپ کرتے ہیں آپ ہوائے نفس سے ہی مجبور ہو کر کرتے ہیں. گناہ آپ جب بھی کرتے ہیں اہل قبلہ میں سے وہ ہوائے نفس سے ہی مجبور ہو کر کرتے ہیں. تو آپ نے جب بھی اب گناہ کیا تو آپ نے ہوائے نفس کیا، آپ نے شرک کیا. یہ کون سا شرک ہے بھائی، کیسے شرک کر لیا؟ تو اس کا تو مطلب ہے کہ جب بھی آدمی گناہ کرتا ہے یا یہ ہے کہ عادت بنا لیتا ہے گناہ کرنے کو، وہ تو پھر پکا بات ہے نا کہ وہ تو شرک کرتا ہے. اور ہمارے یہ بہت سارے لوگ ہیں ہاں جی شرک کرتا ہے. بلکہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ جہاں پر اور بھی انداز میں جہاں جہاں شرک اور مشرکین کی مذمت آئی قرآن مجید میں دھڑام سے اس کو ڈال دیا ہوائے نفس اور یہ خواہشات نفس کی پیروی. اور قرآن کے اتنے بڑے بڑے مباحث جن پر جنگیں ہوئیں، جن پر ہجرتیں ہوئیں، جن پر دو ملتوں کے مابین فرق پڑا، وہ سب کے سب مباحث گول. اور یہ جو ہوائے نفس اور خواہشات نفس کی پیروی اور یہ شرک لا الہ الا اللہ اتنا بڑا یہ میں کہتا ہوں جھول ہے. اور اگر کوئی بندہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے تو وہ اتنا بڑا ہاتھ کرتا ہے قرآن مجید کے ساتھ کہ جس کی حد نہیں. تو کس معنی میں ہوائے نفس ہے کہ جس معنی میں وہ اپنے یہ ہے تلقی کی بات ہو رہی ہے. اور یہ سورۃ جاسیہ کی آیت ہے جو کہ اس باب میں بکثرت پڑھی جاتی ہے. اب یہ دیکھیں اس کا سیاق کیا ہے. دیکھیے سیاق کیا ہے. یہ اس میں ہے جو عملی کمزوریاں ہوتی ہیں، عملی طور پر آدمی گناہ کرتا ہے، معصیتوں میں پڑتا ہے، یہ وہ ہے، یا جو ہے وہ علمی پہلو ہے، علمی اور فکری پہلو ہے کہ اس میں وہ طے کرتا ہے کہ میں کس چیز کو مانوں گا، کس چیز کو صحیح سمجھوں گا اور کس چیز کو باطل سمجھوں گا. اب یہ آیت خود ہی آپ کو یہ بات کھول دے گی. میں دوبارہ پڑھتا ہوں آیت، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آیت کس حوالے سے بتاتی ہے کہ خواہش نفس جو ہوا یہ الہ بنتی ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم. تو یہ ہے علمی معنی میں، یہ ہے کہ وہ جب اپنے نفس کو فائنل اتھارٹی سمجھتا ہے پھر اس کا نفس طاغوت ہے، پھر اس کا نفس جو ہے وہ اس کے لیے طاغوت ہے، جو اس کے لیے حلال کرتا ہے چیزوں کو، جو اس کے لیے حرام کرتا ہے، جو حق اور باطل کو متعین کرتا ہے، اور جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا ہے یا قرآن کو نہیں ماننا ہے. تو اس وجہ سے یہ پوائنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کلیئر ہے کیونکہ یہ کرکس ہے جاہلیت کا. یعنی جتنے بھی اور جو باطل ہوتے ہیں پچھلے ذکر ہو گیا ہے باطل خدا، ان سب کے پیچھے یہ بڑا خدا بدماش بیٹھا ہوتا ہے اندر، وہ ہے دراصل ہوائے نفس. کیونکہ اصل میں یہ اس کو پوج رہا ہے اور اس کے اندر سے اب یہ کبھی جا کر اس کو پرنام کرتا ہے، کبھی اس کو کرتا ہے، لیکن یہ یہاں پر بیٹھا اس کو احکام دے رہا ہے، اس کو فیصلے کر رہا ہے. البتہ اس کو احکام دینا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ اس کو اتھارٹی سمجھ کر کرے، یہ شرک ہے، یہ اس کو باطل اس کو معبود بنانا ہے اور اس کو طاغوت بنانا ہے. ایک یہ ہے کہ نہیں، وہ فائنل اتھارٹی سمجھتا ہے آسمان والے کو اور اس کے کلام کو اور اس کی نبی کی بات کو. تو ہاں، حلال وہ ہے، حرام وہ ہے، حق وہ ہے جو وہ کہہ دے، باطل وہ ہے جو وہ کہہ دے. مطلب ہے کہ یہ البتہ یہ ہے کہ اس کو مانتے ہوئے میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں، میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں، ان فرائض کا تارک ہوں. تو یہ ہوائے نفس کا یہ کہنا یہ کس باب میں آتا ہے؟ یہ شرک میں نہیں آتا ہے، یہ فسق میں آتا ہے. فسق کو کفر کے ساتھ گڈمٹ کرنا جو ہے یہ بنیادی طور پر خوارج کا مذہب ہے. بعد میں مرجع نے اس کو ایک اور انداز سے گڈمٹ کیا. تو یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جانا ضروری ہے. یہ جاہلیت کا لب لباب ہے بنیادی طور پر. ان کا تلقی، ان کا جو ہے وہ دین لینا، حق لینا، باطل اور صحیح اور غلط کا تعین کرنا. تو ان لوگوں کے تو کہتے ہیں کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا.
ولهذا كان اتباع الهوى مانعا للمشركين من الاستجابة للحق. یہ وجہ ہے کہ اتباع ہوا ہی وہ اصل چیز تھی جو کہ مانے تھی مشرکین کو حق کے آگے گھٹنے ٹیک دینے سے. قال تعالی، یہ ایک اور یہ ایک تو یہ مقام ہے جو بھی سورۃ جاثیہ سے یہ آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے. دوسرا مقام جو ہے وہ سورۃ قصص کے اندر آتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ. یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کانٹیکٹ کتنا کلیئر ہے اس حوالے سے جو میں نے وہ مغالطہ ذکر کیا ہے اس حوالے سے. یہ آیت پڑھ لیجئے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اگر یہ استجابت نہیں کرتے، تیری بات کو قبول نہیں کر لیتے، سر تسلیم خم نہیں کر دیتے تیری بات کے آگے، فَاعْلَمْ تو جان لے أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ کہ یہ لوگ دراصل اپنی احوا کی اتباع کرتے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. یہ ہے وہ ہوائے نفس کو معبود بنانا ہے نا. وَمَنْ أَضَلُّ کون ہے؟ پیچھے بھی ہے نا وہ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ. یہاں پہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ کون اس سے زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے کہ جو اپنے ہوا کو کی ہی پیروی کرنے لگ جائے بغیر هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی ہدا کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے مستغنی اور بے نیاز ہو کر جو بندہ کہے کہ جو یہ ٹھہرا دے وہ حق ہے. کتنا جاہل ہے وہ شخص اور کتنا بے وقوف ہے وہ شخص کہے کہ جو اس کھوپڑی میں آ جائے وہی حق ہے اور جو اس کھوپڑی میں نہ آئے وہی حق نہیں ہے. تو یہ ہے وہ اپنے آپ کو پوجنے والا اور اپنی ہوا کو خدا اور معبود ٹھہرانے والا. کہتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ الْهَوَى هُوَ الْحَاكِمُ اسْتُغْلِقَ الْعَقْلُ. جب ہوا ہی حاکم ہو جائے تو عقل کے دروازے تو بند ہو گئے. وَسُدَّتْ مَنَافِذُ التَّفْكِيرِ اور فکر کے تفکیر کے سب راستے جو ہیں وہ مسدود ہو گئے. فَلَا قِيمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ وَالدَّلَالَاتِ الْوَاضِحَةِ. اب جتنی بھی آیتیں آ دیں یہ بیٹھا ہے یہاں پر حکمرانی کرنے کے لیے، آیتیں پھر چاہے ڈھیر لگا دیں اور بینات کو جتنا مرضی لے آئیں تو یہ جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا. یہ ایک شعر بھی لے کے آئے ہیں اچھا سا ہے شوقی، احمد شوقی کا. آپ کو پتا ہے عربوں کے ہاں اقبال کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے احمد شوقی کو. اذا رأيت الهوى في أمة حكما فاحكم هنالك أن العقل قد ذهب. کہ جب دیکھو کسی امت میں کہ کسی قوم میں کہ جو ہوا ہے وہی حکم ہو گیا ہے، فیصلے وہ کرنے لگ گیا ہے. فاحکم تو فیصلہ کر دو وہاں پہ ان العقل قد ذهب کہ عقل اب چلی گئی، یعنی جب یہ آ جاتی ہے تو پھر عقل چلی جاتی ہے. اچھا اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جو اس کا جاہلیت کا جو ہے منہج استدلال کرنے کا اور حق لینے کا وہ ہے ظن، اتباع الظن. دو چیزیں حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر تو آپ ایسے کہیں کہ قرآن مجید نے خلاصہ کر کے رکھ دیے ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى کہ یہ کرتے ہیں ظن اور ہوائے انفس، دو چیزیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذکر کرتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اگر تو پیروی کرنے لگ جائے زمین میں سے جو اکثریت ہے، بہت اکثر تو ایسے ہی کرتے ہیں، اچھا اکثر ایسے کرتے ہیں، یہی چیز جو ہے میرے لیے کافی ہے کہ میں اس چیز کو نہ مانوں. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ اگر زمین کے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں اگر تو ان کی پیروی کرنے لگ جائے يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تو یہ تجھے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ یہ تو صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور محض اٹکل اور ٹامک ٹوئیوں سے کام لیتے ہیں. تو کیونکہ اب ان کے پاس ذریعہ نہیں حق کا تو یہ اٹکل اور ٹامک ٹوئیاں ماریں گے. وَمَا يَتَّبِعُ اگلی آیت دوسری ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا. ان میں سے اکثر جو ہیں وہ کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے سوائے ظن کے. ظن آخری دلیل ہوتا ہے ان کی، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون. جبکہ حق جو ہے اس سے کوئی ظن کوئی استغنا ان کو کروا ہی نہیں سکتا، کوئی ان کو مستغنی نہیں کر سکتا. تو ظن اور وہم
بعد کہتے ہیں کہ پھر جب یہ کام ہو جاتا ہے، اب یہ تو ہے کہ انہوں نے، یہ ان کا روٹ ہے، یہ ان کے، اور اس روٹ کے مختلف جو گوشے ہیں انہوں نے ہمیں بیان کر دی ہیں، اور قرآن مجید ہر چیز میں آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید ہی سے انہوں نے استدلال کیا ہے. تو اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں سے پھر ان کا ایک باقاعدہ ایک عملی منہج شروع ہو جاتا ہے. یہاں سے المجادلۃ بالباطل، تو باطل ہے مطلب ہے کہ کوئی ان سے پوچھے کہ کہاں سے لیا ہے، بتا نہیں سکیں گے کہاں سے لیا ہے بھائی، یہ تو بتا نہیں سکتے. البتہ باقاعدہ طور پر حق کے ساتھ اس پر جدال ضرور کر لیں گے، یعنی حق کے ساتھ جھگڑا کر لیں گے. اس وجہ سے یعنی بار بار جو ہے وہ قرآن مجید ایک ہی دلیل پر ان کو جو ہے وہ لے آتا ہے کہ کوئی چیز اتری ہے تم پر، ویسے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کوئی کتاب اتری ہے جس میں تم نے پڑھ لی، کوئی بتاؤ تو صحیح، کوئی بنیاد تو بنیاد نہیں ہے کوئی بھی. جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں تو اچھا خود یہ مانیں گے، خود ہی تسلیم کریں گے کہ جناب یہاں اتنے زیادہ ان کے مفکر اور فلسفی ہیں، روز ان کو نیا سبق دیتے ہیں، روز جو پچھلا آج سے 10 سال 15 سال 20 سال پہلے جو ان کو کچھ بتا کے گیا ہے، 20 سال بعد والا فلسفی ان کو کچھ اور پٹی پڑھا رہا ہو. لیکن ایسے جب وہ ایک چیز کے خلاف البتہ، یعنی جو حق ہے اس کے ساتھ یہ باقاعدہ جدال کریں گے. تو کہا کہ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب. یہ ظالم ان کا قصور کیا تھا کہ یہ باطل کے ساتھ، باطل کی بنیاد پر جدال کرتے رہے کہ وہ اس کی بنیاد پر یہ حق کو پچھاڑ دیں. فاخذتهم، تو پھر میں نے پکڑ لیا ان کو. فكيف كان عقاب، تو پھر دیکھو کیسا تھا میرا عذاب، کیسا تھا. تو مطلب یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو ملیا میٹ کیا ہے اسی دنیا کے اندر، اسی دنیا کے اندر. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا غفور ہے اور رحیم ہے اور رؤوف ہے اور کریم ہے، مطلب اس نے برباد کر کے رکھ دیا. یعنی کوئی چیز ہے یہ اس کی نظر میں کہ یہ اس باطل جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور کوئی برہان نہیں ہے، اس کی بنیاد پر یہ اتنا زیادہ جھگڑا کرتے ہیں اور باقاعدہ ڈسپیوٹ کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں. اچھا، ایک ہے جدال. نمبر 2 کہتے ہیں معاندہ اور استکبار. اتنا ہی نہیں ہے بلکہ یہاں تک جاتے ہیں کہ چلیں تھوڑا سا ہمبل ہی ہو جائیں، کہیں کہ یار بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بس ہمیں کچھ تصورات آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے یار ہمیں چلنے دو. اتنا بھی نہیں، بلکہ باقاعدہ طور پر کہیں گے کہ کرش کر کے رکھ دیں گے ہم. یعنی کسی کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے لائف سٹائل کے علاوہ کسی لائف سٹائل کا رکھنے کا وہ ہمت رکھے، برتا رکھے. تو ایک ہی ہے، یعنی آخری حد تک جو ہے وہ وقال الذين استكبروا من قومه وقال الذين كفروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. کہ شعیب تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے، تجھے بھی تیرے سارے ساتھیوں کو، یا پھر تمہیں ہماری ملت سے واپس آنا. کون سی ملت ہے تمہاری بھی؟ کون سی ملت ہے تمہاری؟ کون سا تمہارا وہ عقیدہ ہے؟ کون سا تمہارا دستور ہے؟ اور کون سا تمہارا یہ ہمارے نارمز ہیں اور یہ جو ہے ہمارے سٹینڈرڈز ہیں. کون سی سٹینڈرڈز؟ تو یہی تو ہے جب پرخچے اڑاتا ہے نبی ان کے، تو پھر اس کے بعد ان کے پاس تو پھر ہوتا ہے عناد اور استکبار. اب یہ بھی یہاں پر ایک پکچر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا. ہرگز نہیں، یہ ہماری آیتوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ عناد، ہٹ درمی برتتا تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون ویل لکل افاک اثیم. برائی ہو، برا ہو ہر اس شخص کا جو بہت بڑا افاک ہے، جھوٹ گڑنے والا اور آخری درجے کا گناہگار بدکار. پھر فرمایا کہ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم. یہ تصور کریں ان کو باطل پر ٹھہرانے کا جو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ فرض جرم ہے، جو آیت کی گئی اللہ تعالیٰ نے آیت کی ہے ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو جدال کرتے ہیں ہماری آیتوں کے متعلق، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی اتھارٹی یا دلیل کی جو ان پر آئی ہو، ان پر اتری ہو، پتہ بھی ہے دعویٰ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، ان کے اندر ایک کبر بیٹھا ہے اور مگر یہ ان سے پہنچ نہیں سکتے. یعنی یہ ان کا بس نہیں چل سکتا، ورنہ تو پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے اس حق کے ساتھ.
اچھا دوسرا یہ ہے کہ الجحد بالحق بعد ظہور علاماتی، حق کی علامتیں ظاہر ہو جانے کے باوجود یہ لوگ جحود کریں گے. یعنی جحود یہ ہوتا ہے کہ دل میں پتا ہو کہ ایسا ہی ہے لیکن صاف جو ہے ماننے پر آمادہ نہ ہو. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. آل فرعون ہے، مطلب یہ ذرا اہم ہے پوائنٹ یہ یہاں پہ نوٹ کرنے کا، کیونکہ قرآن مجید کے یہ بہت سارے باقاعدہ طور پر ایسے کہہ لیں کہ یہ چیپٹرز ہیں. بالکل بینات جو ہیں، جو نبی کے زمانے میں بعض چیزیں جو دی جاتی ہیں تو وہ نہ ہمارے زمانے میں، تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے معجزے مطلب آل فرعون کے سامنے نہیں کیے، یعنی کہیں جا کے جنگلات میں کیے تھے، وہ جا کے پہاڑوں میں جا کے معجزات کرتے تھے، کس کے سامنے کیے تھے؟ یعنی آل فرعون کے سامنے کیے تھے، اور ایک نہیں دو نہیں بے شمار جو ہے وہ معجزے جو ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ. تو یہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد والضفادع والدم والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، یہ سارا کچھ جو ہے فأخذهم الطوفان والجراد. تو یہ سارے کا سارا تو مطلب ہے کہ یہ ایک چیز ہوتی ہے جو بیٹھی ہوتی ہے، تو اس ہی کو نکالنا ہوتا ہے. اب جو نکال لے تو وہ ہو جائے گا، اس کا دل ہے کہ اس کے اندر ہدایت آ جائے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت آ جائے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس غلاظت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کا تصور اور اس کی بندگی اور اس کی عبادت اور اس کی رضا پر مرتے جانا، مطلب یہ چیز وہاں پر آ جائے جو جس کے اندر سے یہ طاغوت جو ہے، یہ اس کے اندر کا بت جو ہے، یہ معبود یہ نہیں نکلا ہے. تو اس وجہ سے مطلب کہ وہ ہو ہی جائے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جہاں پر معجزے بھی دکھا رہے ہیں تو وہ بھی نہیں کرتے. تو بات کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی دل کو نہیں دیکھتا کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کے اندر میرا ذکر ہے، اس وقت تک اس دل کو ہدایت اللہ تعالیٰ دینے والا نہیں ہے. یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ مطلب ہے کہ بندہ پڑھتا ہے سورۃ الانعام، اور یہ ہم نے اپنے کورس کے لیے بھی سورۃ الانعام ہی وہ منتخب کی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى. تصور کر لینا ذرا، کو ہاتھ چھوڑیے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فرشتے اتار دیں اگر ہمیں پر. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، قبروں سے مردے آ کر بولنے لگتے ہیں. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، ہم ہر چیز کو اکٹھا کر لائیں ان کے آگے، ان کے روبرو لا لیں. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، یہ نہیں پھر بھی ماننا. ہاں مگر اللہ کسی کا، یعنی اللہ تعالیٰ لازم ہے کہ پہلے وہ دل اس کو پاس کرے، ایک دل کو کہ اس کے اندر ہے راستہ. تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ نہیں ہوتا ہے تو اس وقت تک پھر یہ ہوتا ہے وہ سارا ان کے جو تلقی کا منہج ہے وہ پھر یہاں پر آ کے جحود کرتا ہے، وہ انکار کرتا ہے. تو اگر آج جحود کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ یہ اس کی وجہ آدمی یہ کہہ لیجیے انبیاء تو ہوتے نہیں اس زمانے میں اور وہ معجزات تو ظاہر ہے کہاں سے لے کر آ سکتا ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک خاص حالات ہے. وہی جو لوگ مطلب جن کی آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہوتے ہیں سجدے میں پڑے ہوئے، وہ یعنی وہ انبیاء کے زمانے میں رہتے ہیں. یہی کلام ہے، قرآن ہے یہ، کہ مطلب اس کے لیے کھل جائیں گے، پھاٹک کھل جائیں گے دل کے. مطلب اگر اندر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے دیکھ لی ہے تو وہ پھاٹک کھل جائیں گے. تو یہ مطلب ہے کہ یہ انبیاء وہ جو سجدوں میں پڑے ہوئے، وہ جو دعائیں کرتے ہیں، وہ جو التجائیں کرتے ہیں، ایک ایک گناہ ہو گیا، اب کتنے دن رو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، پتہ نہیں پھر بھی معاف کرے نہ کرے. کیا دیکھا ہے انہوں نے؟ کس کو دیکھا ہے؟ نبی کو دیکھا ہے؟ ملائکہ کو دیکھا نہیں دیکھا ہے؟ تو مطلب ہے کہ ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جن کو اللہ تعالیٰ، تو جحود جو ہے ان کا، یہ اس کی وجہ جو ہے وہ وہی ہے کہ جو پیچھے سے پورا ایک روٹ چلتا آیا ہے یہاں تک کہ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، انفس جو ہے ان کے دلوں کے اندر یقین بھی ہے، پتہ بھی ہے کہ ہاں ہے تو ہے، لیکن یہ کہ ماننا نہیں ہے. ظلما وعلوا، ظلم کی وجہ سے اور سرکشی. تو یہاں پر آ جاتا ہے جحود. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں کہا کہ قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، ہم جانتے ہیں کہ تیرا دل بہت ہی دکھتا ہے جو لوگ یہ بکواس کرتے ہیں تیرے متعلق. فإنهم لا يكذبونك، بات یہ ہے کہ تو مطلب ہے پکچر میں اصل میں تم نہیں ہو،
تو تمہیں نہیں جھٹلاتے ہیں یہ اصل میں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جحود کرتے ہیں اور ان کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ جحود ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عاد کے بارے میں ذکر کیا خاص، وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، یہ عاد تھے بہت کروفر والے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ جحود کیا تھا۔ جحود کا لفظ جو ہے یہ آپ عقیدے میں بھی بہت ساری جگہوں پر آپ سنیں گے، تو ضروری ہے کہ جحود کا لفظ ہی آپ کو، جحود کا مطلب ہوتا ہے کہ مان کر نہ لینا، انکار کر دینا۔ اچھا، اس کے بعد جو چوتھا ہے وہ یہ ہے کہ حق آئے ہوئے سے کنی کترانا اور اعراض کرنا۔ فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذکرة معرضین، یہ جو تذکرہ ہے اس پر آ کر نہیں دیتے، اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کوئی یہ آیت کو دیکھ بھی لیں گے تو اس سے آنکھیں پھیریں گے اور اس سے اعراض کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے اصل میں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاداش ہوتی ہے اس چیز کی، فلم یہ ایسے نہیں دل مڑتے، مطلب وہ پر طبیعت ادھر نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب یہ انہوں نے ٹیڑھ اختیار کر لیا پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ٹیڑھے ہو ہی تھا، تو مطلب یہ سزا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو سزا ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الجزاء من جنس العمل، کہ جیسا عمل اسی جنس سے ہی پھر اللہ تعالیٰ آپ اس آدمی کو پھر سزا بھی دیتا ہے۔ تو ٹیڑھ اختیار کی، اس ٹیڑھ ہی کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بھی بنا دی ہے۔ تو دوسری جگہ کہا صرف اللہ قلوبہم، سور کہیں اللہ تعالیٰ نے دلوں کو پھیر کر رکھتے ہیں ان کو، بأنہم قوم لا یفقہون۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دل جو ہے وہ الٹے کر دیتے ہیں اور ان کی آنکھیں بھی اونھی کر دیتے ہیں، یا کر دیں گے بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے پہلی بار ایمان لی۔ اس جگہ پہ سورۃ الانعام جو بھی میں نے پڑھی اسی جگہ کی آیت ہے کہ اگر ہم یہ سارا کچھ کر دیں تو بھی ہم ان کی آنکھیں تو پھر بھی جیسے اب الٹی ہیں تب بھی الٹی رکھیں گے، جب آنکھیں الٹی ہیں تو دیکھیں گے نہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے کہ کیا آیت آ جائے اور کیا روشنی آ جائے۔ اس کے بعد پھر یہ جو اور ایک نتیجہ ہوتا ہے اس منہج تلقی کا، ان کا جو اہل جاہلیت ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ استہزاء کرتے ہیں اور سخریہ کرتے ہیں اہل حق کا، کہ ہنسو ان پہ، کیونکہ یہ ایک صاف سی بات ہے کہ جب بہت سارے لوگ ایک راستے پر ہوں اور بہت تھوڑے لوگ ایک دوسرے راستے پر ہوں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اگر مل کر ہنسیں تو ایک خوب رنگ جم جاتا ہے۔ جاہلیت اس سے ہمیشہ فائدہ لیتی ہے، ہمیشہ ہی فائدہ لیتی ہے۔ اگر آپ کو آج دیکھنا ہو تو کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، بیشتر یہ ابھی بتا رہے تھے بہت سارے اس میں وہ جو ہے وہ یہ واقعہ ہوا، اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو وہ پروفیسر جو ہیں وہ مطلب ہے کہ ریمارکس پاس کرتے ہیں مختلف انداز میں۔ یہ جو ہے میں تو اس لیے پریشان ہوں کہ کوئی مولانا صاحب ہمیں موٹر سائیکل کو چلانے کا جو اسلامی شرعی طریقہ ہے کتاب اور سنت سے وہ بھی واضح کر دیں، مطلب ہے کہ پورے سے، یعنی یہ پوائنٹ ہے، یعنی یہ ایک بچی بتا رہی ہے کہ وہ اکیلی جو ہے وہاں پر وہ بات کر رہی ہے نا کہ جی مطلب یہاں پر شریعت ہے اور یہاں پر رسول ہے اور رسول کی ایک حیثیت ہے، اس سے بات کرتی ہوئی یہ مطلب یہ ہنسنے کی کوئی بھی بےہودہ سے بےہودہ بات کر دیں، مطلب کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہوم کراؤڈ، جاہلیت ہمیشہ ہی ہوم کراؤڈ سے فائدہ لیتے ہوئے رسولوں کو اور ان کے دین کو آؤٹ کرتی، یعنی کہ اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اس وجہ سے یہ آؤٹ کر دیں گے رسولوں کو اور ان کی سب لائی ہدایت کو اور ان کے ایجنڈا کو ٹیبل پر بھی نہیں آنے دیں گے۔ مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اہل حق ہیں وہ اس چیز سے متنبع نہ رہیں کہ یہ ہونا ہی ہے، کہ جاہلیت مطلب ہے کہ ان کے ساتھ یہ کام کر رہی ہے۔ تو کہتے ہیں قرآن مجید وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جب یہ کافر جب بھی تجھے دیکھتے ہیں تو تجھے ہنسی مذاق جو ہے کا نشانہ بنا لیتے ہیں، مطلب کیونکہ یہ مطلب ہے کہ اپنے زمانے کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مطلب دیکھیں سبحان اللہ کسی اور کو مذاق کیوں نہیں ہوتا ہے، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تجھے مذاق کا نشانہ بنا، کسی اور کو مذاق کیوں نہیں ہوتا ہے، وہ رسول اپنے زمانے کا ہے نہیں، جو اپنے رسول اپنے زمانے کا ہو تو اسی کو مذاق ہوگا نا۔
اور اگر ایک آج عالمی بستی بن رہی ہے تو وہ عالمی سطح کا مذاق ہونا ضروری ہے. مطلب ضروری اس سینس میں نہیں کہ وہ ٹھیک ہے، بلکہ اس سینس میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس کو کہ پوری ہو کر رہنا ہے. احد الذی یذکر آلہتکم، یہ ہے جو تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے. تو یہ مطلب جو فکر جس کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ بذکر الرحمن ہم کافرون. اسی طرح فرمایا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، جب بھی ہماری آیتوں سے کسی چیز کو پتہ چلے اس کو خوب مذاق اڑا کے اور مجلسوں میں خوب ایک رنگ جماتے ہیں. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، یہ جو مجرم ہیں ان کا وتیرہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی یہ اہل ایمان کو دیکھتے ہنستے ان پر. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارا کرتے تھے. یہ مطلب ہے، یہ حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں کو اگر آج کے اس میڈیا کے یہ پورا جو ایک عمل ہو رہا ہے، یعنی جو اہل حق ہے اس کو تو اس کا انگ انگ بول کے بتاتا ہے نا کہ یہ رسولوں کے ساتھ جنگ کرنے والا ایک ٹولہ ہے، جو یہاں پر کوئی محمد اور خالد اور زید اور بکر کے نام سے بھی بے شک یہاں پر بیٹھے ہیں مسلمانوں کے ناموں سے، مگر یہ ہے کہ جنگ کر رہے ہیں سیدھی سیدھی مطلب ہمارے دین کے ساتھ. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اشارے غمز جو ہوتا ہے نا، غمزہ ہوتا ہے، تو اشاروں کے اندر ہی بہت کچھ کہہ جانا. تو اور یہ جو مطلب آپ دیکھتے ہیں بدر اتم موجودہ جاہلیت نے تو خیر اس پہ میرا خیال ہے کہ وہ چوٹیاں سر کی ہیں تو پہلے کی کسی جاہلیت میں نہ کی. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، جب بھی واپس جاتے تو اپنے گھروں میں تو خوب جو ہے وہ ہنسی کھیل کر رہے ہوتے اہل ایمان کے بارے میں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب بھی ان کو دیکھتے تو کہتے ان کا تو سر پھر گیا ہے، تو یہ سر پھرے ہیں. تو مطلب ہے کہ یہ وہ جو ان کے اسالیب ہیں قرآن مجید میں وہ ہمیں بہت واضح انداز میں بتا دیے گئے. اچھا، اس کے بعد جو اگلا چھٹا پوائنٹ ہے ان کا جو عملی رویے ہوتے ہیں ان پہ، اس پہ وہ یہ ہے کہ استخدامهم القوة في مواجهة الحق، حق کے مقابلے میں قوت بھی وہ پھر لازماً استعمال کرتے ہیں، قوت استعمال کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے ہیں. فلما جاءهم بالحق من عندنا، جب موسیٰ حق کو ہی لے کر آ گیا ہمارے پاس سے ان کے پاس ان تک، قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، انہوں نے کہا کہ مار ڈالو اہل ایمان کے بیٹوں کو، اولادوں کو. مطلب ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ بچوں کو مارنا، جوانوں کو، موحدین کے جوانوں کو، اہل ایمان کے نوجوانوں کو، مطلب نئی نسل کو قتل کرنا مختلف انداز سے، یہ پرانا ان کا وتیرہ ہے. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، کہنے لگے کہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ عمارت کھڑی کرو، اس میں ابراہیم کو جو ہے وہ آگ میں پھینکا جائے. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين، کہنے لگے کہ نوح اگر تو نہ رکا نا تو تجھے پتھر پڑیں گے ہم سے. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين، کہنے لگے کہ لوط اگر تو نہ رکا تو تجھے ہم نکال کے رہیں گے، تو نکل جائے گا یہاں سے، دیس بدر ہو جائے گا، اس ملک میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ محاولۃ التشہیر بالانبیاء والدعاة للحق، یہ تشہیر بھی کرتے ہیں اہل ایمان کی اور حق کے داعیوں کی. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما، کہنے لگے کہ یہ دو جادوگر ہیں، یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنے والے، ان کا پورا ایجنڈا ہے. یہاں پر ختم ہو جاتا ہے جاہلیت کا. یہ ٹائم کتنا ہو گیا؟ تھوڑا 10:15 تک چل رہا ہے، 10:15 ہو گیا. یہاں پر اہل جاہلیت کا جو طرز استدلال ہے اور دین کو اور دینی رجحانات کو لینا اور ان کو پھر پروسیس کرنا اور اس کو باقاعدہ اپنے ہاں دستور بنانا، تو اس حوالے سے بات یہ ختم ہوگی. اب وہ کہتے ہیں کہ ثانیاً قواعد التفکیر والاستدلال فی الاسلام، اسلام میں جو تفکیر کے اور استدلال کے جو قواعد ہیں وہ قرآن مجید میں جو ہمیں ملتے ہیں. سب سے پہلے کہتے ہیں کیا ہے؟ تعظیم العلم والرفع من منزلته، کہ علم کی تعظیم ہوتی ہے، پہلی بات ہے مطلب اسلام کے اندر، اور اس کی منزلت جو ہے وہ اس کو سب سے بلند کیا جاتا ہے. مطلب یہ آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو احیاء کرے گی جو تحریک اسلام کا اثر نو، اس کے لیے بھی بے شمار اس میں سبق ہیں.
کہ سب سے پہلا سبق جو تھا وہ اس دین کا وہ یہی تھا، تعظیم العلم. تو مطلب ہے کہ جو یہاں پہ آتا ہے کہ امر اللہ تعالی بالعلم فقال فاعلم انه لا الہ الا اللہ. تو علم حاصل کرو، حقیقت کو جانو اس چیز کی کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے. پہلا سبق پڑھو، یہ ذرا جانو. اور کہا کہ پہلی ہی سے ہی وہی جو ہے کان اول ما نزل من القرآن العظیم، اول ما نزل من القرآن العظیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دیکھیں یہ ابتدا ہی کیسے ہوتی ہے کہ بھئی علم کے بغیر اور نور روشنی جو ہے وہ لیے بغیر یہ اس اندھیرے میں چلنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں. اور اسی وجہ سے فرمایا کہ آگے اب فرمایا سورۃ المجادلہ میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجہ. اللہ تعالیٰ لازماً بلند کرے گا. یرفعی یہ اصل میں مجزوم ہے، مضارع مجزوم ہوتا ہے تو یہ جواب شرط ہوتا ہے. پہلے مطلب تو لازماً اللہ تعالیٰ وہ کرے گا، بلند کرے گا تم میں سے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، والذین اوتوا العلم اور جن کو علم دیا گیا، درجات درجے ہی درجے، بہت ایک سے اوپر ایک درجہ اللہ تعالیٰ بڑھائے گا اس علم کی وجہ سے. وقال تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جن کو علم مل گیا اور وہ لوگ جن جو علم سے محروم رہے، جو علم والے ہوئے اور جو نہ علم والے ہوئے، یہ دونوں برابر ہو گئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ علم پر جو سہارا کرنا ہے، یہاں سے سب کی سب خرافات، اساطیر، یہ دجال، یہ جتنے کاہن، یہ جتنے غیب کی خبریں دینے والے، یہ اوٹ پٹانگ رکھنے والے، یہ ادھر ادھر کی سنانے والے، یہ سب کے سب جو ہیں یہ ایک دم منظر سے غائب ہوتے ہیں. یعنی اس وجہ سے یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب جیسے ہی کو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے تو تمام کے تمام جو علم کے مصادر ہیں وہ بند ٹھپ ہو جاتے ہیں. یعنی یہ ایک بہت اہم چیز ہے بھائی، ایک ایک چیز کے معاملے میں اب جو ہے وہ ایک دروازہ کھل گیا ہے، اب علم ادھر سے آنا ہے، باقی سب جو ہے وہ دروازے بند ہو گئے. تو جیسے ہی کہتے ہیں جیسے وہ سب جیسے ہی صبح جو چڑھتی ہے تو ظاہر ہے کہ سب کے سب اندھیرے خود بخود سمٹ جاتے ہیں. اس کی دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ الاخلاص والتجرد فی البحث عن الحق، کہ اخلاص ہو اور تجرد ہو حق کی تلاش کرنے میں. یہ اس پہ اسلام نے بہت زور دیا، بہت ہی زور دیا. اچھا یہ جو تجرد ہے یہ لفظ بھی ہم بہت بار استعمال کریں گے، اس کو بھی تھوڑا سا مطلب ہے کہ بیان کر دیا جائے تو اچھا ہے آئندہ، تاکہ ہر بار ہم اس کا ترجمہ نہ کریں، ترجمہ مشکل بھی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ تجرد کا مطلب ننگے ہونا بھی ہوتا ہے، مجرد جو ہے برہنہ ہونا، اور مجرد جو ہے وہ کہا جاتا ہے جو بندہ متزوج نہ ہو اس کو بھی مجرد کہہ دیتے ہیں. اردو کے یہ استعمال ہے، کوئی مطلب خاص عربی کے نہیں ہے. تو تجرد کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز سے پاک ہو جانا، ہر چیز سے نکل آنا. تو تجرد ہر چیز سے نکل آنا، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو جتنی جو ہے خواہشیں، کبھی غضب، کبھی کہیں حسد، کہیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں جو آپ کو کار فرما ہوتی ہیں کسی کنکلوژن ڈرا کرنے میں. آپ کو پتہ ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ سوائے ایک اس بات کے کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ایک چیز کو پالوں اور ایک بات کی تہ میں پہنچ جاؤں، تو کتنی بار ہوتا ہے آپ کی فلاں کے ساتھ بحث ہو رہی تھی، فلاں کے ساتھ آپ کا جھگڑا، فلاں کے ساتھ پھٹا، فلاں کو نیچا دکھانا اور فلاں کے ساتھ مار کا ہے. اور تو مطلب ہے کہ بہت بار جس سے علماء عقیدہ جو ہے وہ متنبع کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک غلط، بہت بار یہ ہوتا ہے کہ صحیح بات کرتے ہوئے ہی آپ کو صحیح بات کرنے کا کوئی اجر نہیں مل رہا ہوتا، کیونکہ وہ آپ پوائنٹ بنا رہے ہوتے ہیں اپنا، اللہ معاف کرے، وہ آپ اپنی ایک دھاک بیٹھا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ اپنے گروپ کا کی ایک دلیل دے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے سے امام رجب حنبلی ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک آدمی اپنے امام کی بات کے لیے اتنے لمبے دلائل لے کر آ رہا ہوتا ہے
اس کی حد نہیں ہے. آپ اس سے پوچھے تو کہتے ہیں حق کی دلیل دیتے ہیں، لیکن کبھی وہ اپنے دل سے پوچھ کے دیکھے کہ اگر اس کے امام نے یہ نہ کہا ہوتا پھر بھی وہ اسی کے لیے دلیل لے آتا؟ نہیں، پھر تو اس کے لیے دلیل نہ لے کر آتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تجرد نہیں ہے. تجرد کا مطلب ہے ہر چیز سے نکل آنا، جان چھڑا لینا اور بالکل خالص ہو جانا اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. تو یہ ہے تجرد. تو اخلاص ہی سے ملتا جلتا اس کا ایک مترادف ہے لفظ تجرد، لیکن اس کی جو سینس ہے وہ یہ ہے کہ ہر مطلب چیز سے، آلائشوں سے، جو انسان کو ڈھک رکھا ہوتا ہے یا جو لبادے انسان نے اوڑھ رکھے ہوتے ہیں اپنے کو، ان سب سے نکل کر اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پاک اور خالص کرنا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بنیاد ہے حق کو پانے کے لیے. یعنی حق کو پا لیا تو پھر بھی آپ نے دراصل حق کو نہیں پایا اگر آپ کے اندر وہ تجرد نہیں تھا اور وہ اخلاص نہیں تھا. تو قرآن مجید نے صرف مطلب ہمارے دین نے صرف اتنا نہیں کیا کہ آپ کو یہ کہا کہ آپ جی ریسرچ کریں اور تحقیق کریں، نہیں کہ ریسرچ سے بھی پہلے، تحقیق سے بھی پہلے آپ تجرد حاصل کریں اور حق کو صرف اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے تلاش کرنے کی وہ ایک کیفیت اپنے اندر پیدا کریں. تو یہ کہتے ہیں کہ جو تجرد ہے بنیادی طور پر اخلاص اور تجرد، یہ جو اسلام کا ہتھیار ہے، یہ کس چیز کے مقابلے میں ہے؟ جاہلیت کے ہتھیار میں. وہ چیز جس کو ہم نے کہا تھا ہوا، تو ادھر ہوا ہے تو ادھر تجرد ہے، ادھر ہوا ہے تو ادھر اخلاص ہے. تو اخلاص اور تجرد جو ہے یہ بالمقابل احوائے نفس ہے. تو کہتے ہیں کہ فتجرد اذن هو الطريق الى الحق. یہاں پہ قرآن مجید کی آیت لے کر آئیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ نا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو خوش کرنے کی جو کیفیت ہوتی ہے تقویٰ وہی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ تم کہیں پیدا کر لو تو یہ یجعل لکم، یہ یہاں پر بھی یہ جعلو نہیں ہے، یہ جو لوگ عربی جانتے ہیں، یہ جعلو نہیں ہے، یہ جعل ہے. یہ جواب شرط ہوتا ہے. یہ جعل ہوتی ہے خبر ہوتی ہے کہ ایسے ہو جائے گا. یہ جعل ہوتی ہے جو کہ اگر یہ ہو گیا تو ایسا ضرور ہو جائے گا. جواب شرط یہ ہوتا ہے کہ تو یہ کہتے ہیں کہ یجعل لکم فرقانا، لازماً اللہ تعالیٰ تمہیں ایک فرقان دے دے گا، یعنی ایک خاص وہ ایک صلاحیت دے دے گا جو اندھیرے میں روشنی کر دیتی ہے. دیکھیں یہ مطلب ہے کہ معاملہ تو اتنا خطرناک ہے نا کہ آپ کو حق مل بھی جائے تو وہ بھی آپ کے لیے حق نہیں ہے اگر آپ کے اندر وہ چیز نہیں تھی. تو روشنی کرتے ہی جانا ہر جگہ پر. یہ کہاں ملے گا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ اگر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کو خوش کرنے کی ایک انسینٹو انسان کے اندر وجود پا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ٹارچ دے دے گا کہ جعل لکم فرقان. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک روشنی ایسی دے دے گا، ایک فرقان، ایک حق اور باطل کو بالکل الگ کر دینے کی ایک ایسی صلاحیت ودیت کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کہ جو تمہارا راستہ آخر تک روشن کر دے. تیسری چیز وہ کہتے ہیں تحریم القول علی اللہ بلا علم. اللہ تعالیٰ پر کوئی بات کرنا بغیر علم کے اس کو حرام ٹھہرا دیا اسلام نے کہ بھئی یہ نہیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو منسوب کر دے جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات نہ کہی ہو، نہ اتاری ہو. اور اس پر آپ کو بتایا کہ اتنی شدید سے شدید بات قرآن مجید میں ہوئی ہے، اس کی حد نہیں ہے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. آپ دیکھتے ہیں یہاں پر قرآن مجید کا اسلوب ہوتا ہے بعض اوقات اوپر سے بات کرتے ہوئے نیچے کی اشیاء کی طرف آتا ہے، بعض اوقات نیچے کی باتوں کی طرف سے شروع کرتے ہوئے اوپر کی باتوں کی طرف جاتا ہے، کلائمیکس لے کر آتا ہے. مطلب ہر قسم کے اسلوب قرآن مجید کے اندر پائے جاتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا اسلوب ملتا ہے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. بعد آخر میں ختم کہاں بھی کی وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. مطلب یہ بالکل شرک کے بھی اوپر لے جا کر
وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو کہ تم جانتے نہیں کہ اس نے کہی ہے یا نہیں کہی. وقال تعالی ولا تقف ما ليس لك به علم ہرگز پیچھے مت چلو اس چیز کے جس کا تمہیں بالکل کلیئر علم نہیں ہے، کہیں تمہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دین نے بتایا نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا یقیناً سمع بھی، بصر بھی اور دل بھی، ہر چیز جو ہے وہ اس سے سوال کیا جائے گا. تو یہ ہوئی بات کہ علم کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز ایسی نہیں کرنی ہے. یہ ایک وہ اہل حق کا جو استدلال کا طریقہ ہے اس کا ایک پوائنٹ ہے. چوتھی بات الاعتماد علی الحجت والبرہان، حجت اور برہان جو ہے اس پر اعتماد کرنا، اس پر سہارا کرنا. قل بار بار قرآن مجید جو ہے وہ یہ کہتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. ائتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، لاؤ مجھے کوئی کتاب اس سے پہلے جو اتری ہوئی ہو، او اثارۃ من علم یا علم کا کوئی بچا ہوا حصہ ہی ہو وہی مجھے لا دو، جو کوئی آسمان سے اترا ہو وہ میرے سامنے پیش کر دو اگر تم سچے ہو. یہ اصحاب کہف کی بات لکھ لیا گئی جی. اچھا چلیں اب تو میرا خیال ہے ٹائم تھوڑا سا رہ گیا تھوڑے بڑے. ہؤلاء قوم، اصحاب کہف جو ہے وہ دیکھیں کس انداز سے بات کرتے ہیں. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، یہ ہماری قوم ہے ظالم اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کچھ معبودوں کو گھڑ کر بیٹھتے ہیں. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کسی واضح سلطان کو یہ لے کر کیوں نہیں آ جاتے اگر یہ مطلب اس میں کوئی چیز ہے. اسی طرح لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. پانچواں پوائنٹ یہ ان چیزوں کو نوٹ کرنے کی آپ کو اس وجہ سے ضرورت نہیں کہ میٹیریل انشاءاللہ سب آپ کو مل جائیں گے. الامر بالنظر والتفکر فی آیات اللہ عز وجل، یعنی آپ کو صرف جو ہے وہ دلیلیں اکٹھی کرنی ہے، کام ہو جائے گا. آپ کو مطلب نصوص مل جائیں تو بات بن جائے گی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو تو لے لیا آپ نے، اس کے بعد اب آپ کا اپنا عمل بھی شروع ہونا ہے. یعنی یہ تو جو باتیں تھیں وہ ساری یہ تھیں کہ آپ ایکسس کریں صحیح مساوات کی طرف. تو اب بات شروع ہو گئی ہے کہ آپ کا جو اندر ہے وہ کس طریقے سے، وہ دراصل بنا ہی یہ جو باطن انسان کا ہے یہ بنا ہی اس لیے کہ یہ انٹریکشن کرے وحی کے ساتھ، وہ ایسا گند جائے اس کے اندر کہ جیسے جسم کے اندر آپ کو پتا روح کیسے گندی ہوتی ہے، یعنی ایسے گندی ہوتی ہے جسم کے ہر جو ہے حصہ جو ہوتا ہے انگ انگ اس کے اندر روح ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے یعنی جسم کے ہر حصے میں ہی جسم کے ہر حصے کے اندر روح گندی ہوئی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو وحی ہے اس کے کتنے سارے قوا ہیں انسان کے اندر. اس کا یہ آپ کو اگر یاد ہو سید قطب کی کوٹیشن ہم نے نقل کی تھی اپنے عقیدہ دروس میں ایک دن کہ اس کا یعنی صرف وہ نہیں ہے وہ جو علم الکلام والے کی جی یہ صرف کھوپڑی کام کرے گی، نہیں، اس کی عقل بھی، اس کا وجدان بھی، اس کا جذبہ بھی، اس کا شعور بھی، اس کے احساسات بھی، سارا کچھ جو ہے یہ اس کو تفاعل کرنا ہے، انٹریکشن کرنا ہے اس وحی کے ساتھ. تو کہتے ہیں الامر بالنظر والتفکر فی آیات اللہ. قرآن تو ایک ہی قرآن ہے لیکن یہ ہے کہ ہر بندے کا حظ مختلف ہے اس سے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یعنی قرآن تو وہی قرآن ہے، حتیٰ کہ چلیں یہ کہہ لیں کہ ایک ہی سورت ایک ہی آیت میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہیں، ہر بندے کو بولے کسی کو کتنا ملے گا تو کسی کو کتنا ملے گا. یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ اس کی اپنی استعداد کتنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آ گیا ایک ہی کلام ہے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی پڑھا ہے اور ایک ہی کلام ہے جس کو ہم بھی پڑھتے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر آپ اس کو جگہ تو کہتے ہیں اسلام نے اس چیز پر نہایت زور دیا پھر آ کر کہ
اللہ تعالیٰ کی آیات پر نہایت دیکھا بھی جائے ان کو غور سے اور ان پر تفکر بھی کیا جائے. اور یہاں وہ لمبے لمبے جو دروس ہیں قرآن مجید کے وہ آپ کو پڑھنے کو مل جاتے ہیں. چند ایک مقامات کی طرف اشارہ وہ کرتے چلتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. یہ ہے قرآن مجید کا نظر کے میں اور سوچ میں اور تدبر کے اندر انسان کو اتارنے کا وہ پورا جو ایک کام ہے. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت اور وفی انفسکم افلا تبصرون. اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اس کی قوت، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کے لائق عبادت ہونے کے بے شمار تمہیں جو شواہد اور پیغامات ہیں وہ تمہیں اپنے اندر پڑے ہوئے ملیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید عمر اطفیل موٹر حبیبی اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تفکر جو ہے یہ پروسیس ہی ایک ایسا ہے کہ لازماً جب یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ تفاعل کرے گا تو یہ اچھے نتائج پیدا کرے گا. یعنی اس پر قرآن مجید کو اتنا جیسے کہتے ہیں نا کہ انحصار کرتا ہے قرآن مجید. اور اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ کمال کے نتائج پیدا کرنے والا ہے اس وجہ سے قرآن مجید نے بے انتہا زور دیا ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں. اور آپ کو پتا آیتیں دو قسم کی ہیں. ایک آیات جو مقروءہ ہیں یا مسموعہ جن کو کہا جاتا ہے اور ایک وہ آیات جو مشہودہ ہیں. تو مسموعہ اور مشہودہ دونوں آیتوں کے دونوں قسم کی آیات کے ساتھ انسان کا تفاعل کرنا یہ کمال کے نتائج پیدا کرتا ہے. اور یہی پھر وہ پونجی ہے جس کو پھر قرآن جو ہے وہ ایمان کو معاشرے کے اندر کھڑا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. اور تو اسی وجہ سے کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ہم نے ہر قسم کی ہر سچویشن سے متعلق جو ہیں وہ بات قرآن مجید میں کر دی. آپ کو پتا ہے نا یہ مثل اور مثل میں فرق ہے. مثل تو وہی جسے آپ مثال کہتے ہیں، سملیٹیوڈ کہتے ہیں. بس اوقات ہم مثل کا بھی ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ہر قسم کی مثال بیان کر دی. حالانکہ قرآن مجید میں ہے کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ. جس قسم کی بھی سچویشن لے کر آتے ہیں نا نبی تمہارے پاس سوال وغیرہ کرنے کے لیے، تمہیں پھنسانے کے لیے، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ تو ہم اسی کے معاملے میں جو حق ہوتا ہے وہ تمہیں لا کر دے دیتے ہیں. تو مثل کا مطلب ہوتا ہے ہر قسم کی سچویشن. تو اس کی مراد اس سے ضروری نہیں اس کا مطلب سملیٹیوڈ لیا جائے. تو ہر قسم کا بیان ہم نے قرآن مجید میں کر دیا. پھر کیا کہا؟ لعلہم یتذکرون. باقی کام ان کا ہے مطلب اور سارا کچھ یہ اس لیے ہوا ہے کہ اب ان کے یہ جو پروسیس ہیں یہ چل پڑے. لعلہم یتذکرون. تذکر جو ہے یہ پورا انسان کا ذہنی، قلبی، شعوری، وجدانی ایک پروسیس ہے جو پھر اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے. جیسے نا فوڈ کا تو ایک کام ہے، ایک اس کا تو ایک فنکشن ہے مطلب کھانا ہے. مطلب اس کا بہت سارے جو آپ کے اندر جو کچھ سسٹم بنائے ہوئے ہیں، آپ کا ڈائجسٹر سسٹم ہے اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے. یعنی ان کا کام ختم نہیں ہو گیا کہ جی کھانا ہے تو مطلب ہے کہ آپ کو قوت مل جائے گی. تو وہ کام تو کیسے خوبصورت انداز میں کہ جی سارا کچھ کر دیا. اب کیا لعلہم یتذکرون. پھر کہا کہ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. مطلب ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس کو ڈائجسٹ کر لیں، اس پر ایمان لے آئیں. تو یہ کچھ پوائنٹ تھے جو ابتدائی طور پہ انہوں نے مطلب ہے کہ ہمیں بیان کر کے دیے کہ یہ ہیں بنیادی طور پر وہ چیزیں جن کو قرآن مجید نے ابتداءً انیشیٹ کیا ہے جاہلیت کے وہ ٹول سے اور ادھر اسلام کے جو ہیں وہ ذہنوں اور قلوب کو انگیج کرنے کے لیے یہ ٹولز ہیں. تو یہ ساری یہ تمہید ہے، اس کتاب کی تمہید ہے. اور اگلی جو ہے وہ ہماری انشاءاللہ العزیز جو ہوگی سبق وہ کل کو ہوگا. کل دوپہر کو وہ سبق ہو رہا ہے. تو جس کے اندر ہم اس موضوع کی
تفصیل میں انشاءاللہ چلے جائیں گے. اس پہ اگر کوئی سوال وغیرہ ہیں تو وہ کر لیے جائیں. جو مطلب ہے کہ وہ لوگ جو یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس مضمون کو انہوں نے باقاعدہ طور پر اور اچھی طرح پڑھنا ہے تو کل کو وہ لے لیجئے, اور اس کی جو بھی ہے ایک ایک لفظ بھی مطلب وہ پھر کلیئر ہونا چاہیے آپ پہ. یعنی یہ وہ مضمون ہیں جن کو ہم باقاعدہ لفظاً آپ سے چاہیں گے کہ آپ پڑھ لیں. وہ جو مطلب ہے کہ وہ ٹائپ جو لوگوں کے نا جو ایکسیلنس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. دوسرے بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو صرف اس کو سننے کو کافی سمجھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. سننے کو کافی سمجھنے والا اس کو ہم فرض کر لیں کہ جی مطلب بی گروپ اگر ہے ہماری اس کلاس کا, تو ایک گروپ وہ ہے کہ جو ان تمام جو میٹیریلز ہیں ان کو لفظاً مطلب ہے کہ پڑھتا ہے, اور اگر کسی چیز میں کلیئر نہیں ہے تو وہ پوچھ لیتا ہے. تو کل کو جیسے ہی دیتے ہیں آپ ان کو دیکھ کر تو دوران ہفتہ بھی کہیں پر بھی آپ فون وغیرہ پر بھی اثر سے مغرب کے درمیان آپ کر سکتے ہیں رابطہ میرے ساتھ. اگر اس پہ کوئی سوال وغیرہ ہے تو وہ کر لیا جائے. یہ لیکچر کل دوپہر کا کتنے بجے شروع ہوگا؟ وہ لکھا ہوا ہے آپ کی چائے ٹھنڈی ہو شکریہ, گرم کر لیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے وہ ہوائی نفس کو جو شرکت کا اعلان ہوتا ہے اس کی آپ نے دو نوعیت بتائیں گی, ایک شرک بن جاتی ہے اور دوسری شرک نہیں بنتی. تو جو اسلامی ممالک کے حکمران ہیں جنہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرنے سے گریز کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے منکرین کی شریعت کو نافذ کیے ہوئے ہیں, تو انہوں نے بھی اپنے ہوائے نفس کی اتباع کی ہے. ان کی جو ہوائے نفس ہے اس معاملے میں جو شریعت کے نفاذ سے گریز کرتے ہیں بلکہ جو اس نفاذ کی کوشش کرتے ہیں ان پر ظلم بھی کرتے ہیں, تو وہ شرک بنتی ہے یا وہ شرک سے کرنا ہے؟ اصل میں جو یہ تقسیم کی گئی ہے وہ اس حوالے سے کی گئی ہے کہ یہ اصل یہ ہے کہ جو علمی معنی میں ہوا کی بات مانی جائے گی تو وہ اس کی عبادت ہے, اور عمل میں اصل یہ ہے کہ وہ اگر وہ اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتا ہے اور اس کے دیے ہوئے حلال کو حلال اور حرام کو حرام مانتا ہے تو پھر اصل یہ ہے کہ وہ کفر نہیں ہے, وہ فسق ہے. البتہ اس میں کچھ استثناءات آتی ہیں, کہ میں نے آپ کو بتایا استثناءات کی وجہ سے وہ قاعدہ نہیں بدل جاتا. استثناءات یہ آتی ہیں کہ اگر اعمال کے اندر بھی, اور یہ چیز نہایت اہم ہے, بہت اچھا سوال ہے, اعمال کے اندر بھی اگر کچھ اعمال ایسے ہوں کہ ان اعمال ہی کو اللہ اور اس کے رسول نے کفر کہا ہو, اور جو مفسرین ہیں وہ مطلب ان تمام علمی اوزاروں سے کام لیتے ہوئے انہوں نے اس کفر کو کفر اکبر مانا ہو, اس کی تفسیر یہ کی ہو کہ یہ کفر اکبر ہے, تو پھر اس صورت میں وہ اعمال کرنے والے بھی شرک ہی کے مرتکب ہوں گے اگر اللہ اور اس کے رسول نے اس کو کفر اور شرک کہا ہے, یہ کفر اکبر یا شرک اکبر کہا ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ اصل نہیں ہے کہ سب کے سب اعمال, ورنہ تو خوارج کا مذہب ہو جائے گا. وہ استثناء ہے اس میں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مطلب ہے کہ ایک قانون ہے وہ غیر اللہ کی شریعت ہے, اس کو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ قانون ہے, یہ دستور ہے, یہ واجب اتباع ہے, قانون کا تقدس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, تو یہ کون سی قسم ہے؟ ویسے یہ عمل ہے یا یہ اعتقاد ہے؟ یہ اعتقاد نہیں ہے, تو وہ تو اعتقاد ہے, تو اس لحاظ سے وہ مطلب ہے کہ وہ علمی شرک ہی بنتا ہے سب سے پہلے. اور اگر وہ بندہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ یعنی کھیلنا چاہتا ہے اسلام کی اصطلاحات کے ساتھ, تو بھی ہم یہ کہیں گے کہ اگر وہ ان ساری مطلب چیزوں کو وہ کر لیتا ہے, پوری کر لیتا ہے, تو بھی اگر وہ غیر اللہ کے قانون کا درجہ دے کر چلاتا ہے تو پھر بھی وہ کفر کرتا ہے. لیکن بالعموم یہ ہے کہ یہ لوگ علمی طور پر بھی کفر ہی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. اسی کے ساتھ کفر کی جو بحث ہے جی, اس کو تھوڑا سا لیبریٹ کر دو. کفر دون کفر ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں کچھ اعمال کو کفر کہہ دیا گیا ہو اس کی شناخت بیان کرنے کے لیے, لیکن وہ چیز جو ہے وہ دوسرے دلائل جو کتاب اور سنت سے ہی لیے جاتے ہیں, ان دلائل کی روح سے وہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل نہیں قرار پاتا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ
सिबाब मुमिन फसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन, मोमिन के साथ गाली गलौज करना फिस्क है और उसके साथ क़िताल करना कुफ्र है। अच्छा, तो अब यहाँ पर मोमिन का किसी दूसरे मोमिन के साथ क़िताल करने को कुफ्र कहा गया। अब ये ऐसा नहीं है कि ये उलमाए अहले सुन्नत अपने पास से कोई ले आते हैं, मतलब है कि कुरान हदीस ही के दूसरे दलाइल से ये हमें पता चलता है कि ये कुफ्र अकबर नहीं है। व इन ताइफतान मिनल मुमिनीन, क्या आता है आगे, इक़्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा। तो अगर अहले ईमान में से, तो इमाम नज़वी यहाँ पे कहते हैं कि ये नोट करें कि यहाँ पर मिनल मुमिनीन व इन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू, तो ये अहले ईमान है। और इसके अलावा कई सारी जो है वो ऐसी दलीलें कुरान मजीद में है कि हदीस में भी कि अहले ईमान का आपस में जो है क़िताल करना ये फिस्क का एक काम है, गुनाह का एक काम है, न कि कुफ्र का एक काम है। तो इस वजह से मतलब कि जब कुरान मजीद के दूसरे दलाइल एक चीज की तरफ इशारा करते हैं, फिर उलमा कहते हैं कि वो जो कुफ्र का लफ्ज बोला है वो दरअसल एक चीज की शनाख्त बयान करने के लिए बोला है। तो जब एक अमल की शनाख्त बयान करने के लिए कुफ्र का लफ्ज बोला जाए, लेकिन दूसरे दलाइल इस बात पर वो दलालत कर रहे हों कि ये कुफ्र अकबर नहीं है, तो उस सूरत में हम उसको कुफ्र दूना कुफ्र कहते हैं या कुफ्र असगर का लफ्ज उसके लिए बोलते हैं। ऐसा ही मामला शिर्क का भी है, इसमें जो ऐसा ही मामला निफाक का भी है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बयान करते हैं, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फअउलाइका हुमुल काफ़िरून। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि इससे मुराद है कुफ्र दूना कुफ्र है जी। उसकी सनदी हैसियत क्या है इस रवायत की, या है कि खुद इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है या मंसूब है? इसकी सनद के मामले में मतलब है कि हमारे एक गिरोह ने खासा जोर लगाया है कि जी उसको मतलब है कि वो सनद के हिसाब से गिरा दें, और मतलब है कि कुछ वो कि जी ताबूस तक ये बात पहुंचती है, ताबूस शागिर्द हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के, तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तक वो बात नहीं पहुंचती। तो लेकिन बात ये है कि ये कोई बहुत कोई जबरदस्त बुनियाद नहीं है। बहरहाल ये तो है ना तयशुदा कि अगर कुछ लोग एक हदीस को सही कह रहे हों और कुछ लोग एक हदीस को ज़ईफ कह रहे हों, तो मतलब दोनों अपनी अपनी मर्जी को कर सकते हैं ना, इख्तियार कर सकते हैं। मतलब शेख अलबानी ने इसको तस्लीम किया है, शेख इब्न बाज ने इसको तस्लीम किया है, इब्न उसैमीन ने इसको कहा है कि ये सही है। हत्ता कि इब्न उसैमीन के बारे में गालिबन आता है कि किसी ने कहा कि जी वो है, तो उन्होंने कहा कि बेइल्म है जो लोग नहीं कहते हैं वगैरह वगैरह। तो मसला ये नहीं है, बल्कि मामला ये है कि उस अमल ही का तयन किया जाए जिसके बारे में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको कुफ्र दूना कुफ्र कहा है। क्या हुक्म बगैर मा अंज़लल्लाह की बात सूरतें कुफ्र दूना कुफ्र हो सकती हैं? जाहिर है कि हो सकती हैं। उसकी तरफ ही मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम ने इशारा किया है कि एक कज़िये के अंदर एक आदमी आ जाता है और काजी या जज या जो भी हाकिम है वो अपने मतलब एक अकरबा परवरी में आकर ये भांजा भतीजा लगता है, ये फलां का है, रिश्वत खाली है, तो वो अल्लाह के उतारे हुए के खिलाफ फैसला कर दे, ये कुफ्र दूना कुफ्र है, ये कुफ्र असगर है। कुफ्र अकबर ये है कि वो कहे कि चोर के हाथ ही नहीं काटे जाएंगे, कानून ही है कि चोर के हाथ नहीं काटे जाएंगे, उसको जेल होगी, जानी को रजम नहीं होगा या जानी को कोड़े नहीं पड़ेंगे, जानी को जो है ना वो जेल की जाएगी। कानून ही जब ये हो तो वो कुफ्र है, वो कुफ्र अकबर है। अलबत्ता रिश्वत वगैरह खा के इधर उधर करके अल्लाह की शरीयत के खिलाफ फैसला कर दे तो वो कुफ्र असगर है। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के इस कौल को उस पर मामूल कर लेना वो एक कहीं बेहतर तरीका हो सकता है। और अगर आपके नजदीक उसमें कोई ज़ौफ है तो बेशक उसको आप रवायती तौर पर भी कबूल न करें, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो रवायती तौर पर कबूल करता है, किसी शेख अलबानी को छोटे मुहद्दिस हैं तो है, तो आप मतलब उसके मैंने का भी तयन आप कर सकते हैं। ये कुछ लोग मतलब जब मुआहिदीन कुफ्र अकबर और शिरक अकबर के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमारे कुछ दाई जिनका आपने भी तज़किरा किया, हम देखते हैं कि वो मतलब कुरान सुना रहे हैं लोगों को, लेकिन कुफ्र अकबर, शिरक अकबर, निफाक अकबर आता है तो ये बयान करके मिसालें दे देते हैं इनके जो छोटे हैं असगर की, मतलब शिरक असगर और कुफ्र असगर और निफाक असगर। तो इस तरह मतलब बयान करना कि ऐसा लगना कि मतलब इनकी हैसियत को थोड़ा नीचे ले आना, अच्छा बच के दिखाओ, ये मतलब हर बंदा नफ्स के पीछे चल रहा है, रियाकारी तुम्हें नहीं है, शिरक तो तुमसे भी हो गया, मतलब ये वो सारा मामला जो आवाज उठाई जा रही होती है उसे नीचे ले आते हैं।
मतलब वो ना हो, अपने आप को देखते रहो, ये जो एक हक बात की लड़ाई ये ना हो। तो ये हमने महसूस किया इसको। हाँ बिला शुबा, मतलब है कि इसे मतलब है कि बहुत ही ये वारदाती अंदाज है हकीकत है, मतलब निहायत मतलब है कि बददियानत अंदाज है कि एक बंदा मतलब है कि वादे वादे शिर्क अकबर की बात कर रहा है और उसको ऐसे वो करके मतलब है कि मनगूबा सा बनाकर उसको शिर्क असगर पे के साथ मतलब मिलाया जाता रहे। लेकिन ये कि ये अल्लाह माफ करे, एक बंदे ने बताया, सच्चा आदमी है, कि यहाँ का शेखुल हदीस के साथ कहीं पर बात हुई, कोई शिर्क पे कोई बात हो रही थी, और शिर्क तो नबी पंजाबी में और शिर्क तो नबी नहीं बेचे शिर्क तो वो एक बिल्कुल जो एक रिवायत मतलब मुहद्दिसीन चीख कर रहे कि ये गलत है, वो है ना, फलम्मा आताहुमा सालिहन जअला लहू शुरका, कि जी जब अल्लाह ताला ने उनको एक बच्चा दे दिया सही सलामत, तो उन्होंने माँ बाप ने उन दोनों ने उसका जो है वो उसमें शरीक बना दिया अल्लाह ताला के। तो वो एक रिवायत है ना कि जी आदम और हव्वा के पास शैतान आया तो वो कहा कि उसका नाम जो है ना मेरे कहे पर रखना, तो उन्होंने रखा, बच्चा मर गया, दूसरा भी मर गया, तो फिर डर गए, तो फिर वो शैतान आया तो उन्होंने उसकी बात मान ली। तो ये आयत उसके बारे में, यानी मुराद ये है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अस्तगफिरुल्लाह शिर्क कर लिया। तो आप इस तरह की बातों मतलब मिला देते हैं, मतलब जवाब तो दे दिया ना, ये जो लड़के को मतलब चढ़ी हुई है मतलब उनके ख्याल में, तो उसको बेचारे को फारिग कर दिया ना। ये है इल्म के हथियार बरतना निहायत मतलब नफासत के साथ, मतलब तो ये मतलब ये तो बदयानत अंदाज है ना, इल्मी तौर पर तो उसका कोई वजह नहीं। ये अक्सर जो नमाज के बारे में है कि मन तरक सलात मुतामिदन तो करते, ये भी कुफर है। जो लोग इसको मतलब है कि इसकी वजह से तकफीर नहीं करते हैं, वो इसको इसी चीज पे करते हैं कि ये कुफ्र दूना कुफ्र है। और आपको पता है मतलब कि सहाबा में भी दो फरीक रहे हैं तर्क नमाज के हवाले से, मतलब आप सहाबा की अक्सरियत तारिक नमाज को काफिर करार देती थी, ताबीन की अक्सरियत जो है वो तारिक नमाज को काफिर करार नहीं देती थी। उसकी वजह आपके ख्याल में क्या होगा? सहाबा के दौर ऐसा था कि उसमें नमाज छोड़ने वाला कौन हो सकता था? ताबीन के दौर तक जो है वो मामला, तो अब देखें जरा उलमा की, ताबीन के दौर में उलमा की ज्यादा तादाद रुझान उधर को हो गया। तो बहरहाल मतलब कि ये सहाबा के दौर से ऐसा है ये खिलाफ। कैसा हम ऐसे कह सकते हैं कि मतलब ये एतकादी है और एक अमली है। एतकाद के तौर पर अगर हम इसे तस्लीम करें तो ये कुफर है, कुफर पर कह दिया होगा, अमली तौर पर करें तो इसे एतकाद बना लेना, आइडियोलॉजी बना लेना, जैसे आपने कानून की बात की, तो ये कुफर भी है, शिरक भी है और निफाक भी है। और अगर मतलब अमली तौर पर तो करता है तो फिर ये फिस्क। ये आपकी बात मतलब सही, इसमें थोड़ी सी मजीद जो वजाहत दरकार है वो ये है कि एतकाद में तो एतकाद बना लेना गैरुल्लाह की बात को, गैरुल्लाह के आइन को एतकाद बना लेना तो कतई तौर पर शिरक है ही ना, मतलब वो तो तयशुदा बात है। तो यही मैं उस वक्त अर्ज कर रहा था कि अमल के मामले में कतई नहीं है कि मतलब कि हर मामले में ही अगर गैरुल्लाह की बात को तस्लीम कर लिया या चला लिया या आदत बना ली इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर, तो वो शिरक हो गया अल्लाह के साथ, वरना तो वो खवारिज का मतलब है कि मजहब बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यानी हर अमल में वो है, अमाल में भी अगर किसी चीज को अल्लाह ताला कुफर करार दे या उसका रसूल कुफर करार दे तो फिर वो मतलब है कि अमाल में से भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको दीन से खारिज कर दें। मसलन गैरुल्लाह को सजदा करना, एक बंदे का एतकाद तो हमने नहीं जाना कि क्या है, गैरुल्लाह को सीधा सीधा जाकर सजदा कर देता है एक आदमी। मतलब इमाम ने कय्यम ने और कुछ और उलमा ने मिसालें दी है ना, मतलब कुफ्र अमली की। एक आदमी अस्तगफिरुल्लाह मुसहफ कुरानी को इस तरह पकड़ता है ऐसे फेंकता है, क्या ख्याल है? एतकाद तो नहीं ना, मतलब हम उसको देखें अमल की, यानी अमल में से भी बात ऐसी चीजें हो सकती हैं जो उलमाए इस्लाम के यहाँ कुफ्र अकबर हो। तो यानी वो सही है कि असल ये है कि एतकाद में तो कुफर मतलब है ये उसको मानना, तस्लीम करना या चलाना वो कुफर है, शिरक है। अमल में असल ये है कि वो शिरक और कुफर नहीं है, लेकिन कोई चीजें हो सकती हैं ऐसी बात इस्तिस्ना के तौर पर। आपने इसमें बताया लेक्चर में कि ये जहालियत का, जहालत में रहने का एक बड़ा सबब ये था कि उन्होंने जो है ना वो
عقل کو ترجیح دی ہے، اور سما چونکہ ان کے پاس وہی نہیں تھی یا وہی کو ترجیح نہیں دی، اس وجہ سے گمراہ ہو۔ لیکن یہ جو وہی والے لوگ بھی تھے، ان میں بھی سے تو بعض لوگ ایسے نکلے کہ جن پر عقل پرست ہونے کا فتویٰ لگا، یا جنہوں نے عقل کا زیادہ استعمال کیا، اور ان کے پاس دور بھی ایسا دور رہا جو اسلام کا بڑا اچھا دور تھا، بڑا آئیڈیل دور تھا، بڑے نیک لوگ اس دور میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی اس وجہ سے میں نے وہ کہا نا کہ مطلب کہ شیخ سفر کی وہ جو بات ہے تو کہنے لگے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے صرف اہل سنت پہ کی ہے کہ جن کی سما بھی سلامت ہے، کان بھی کام کرتے ہیں، اور جن کی عقل بھی سلامت ہے۔ تو عقل میں اگر ٹیڑھ ہے تو وہ مطلب ہے کہ اس کو کسی تو صحابہ جس معنی میں ہمارے لیے معیار بنائے گئے ہیں اور صحابہ کا مدرسہ بنایا گیا تو وہ یہ ہے کہ سما کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے یہ بھی آپ کو وہیں سے لینا ہے، اور عقل کو کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے وہ بھی آپ کو وہیں سے ملا ہے۔ تو اصل میں سما اور عقل دونوں کے معاملے میں ایک مطلب جہتیں جو ہے نا وہ آپ کو دے دی گئی ہیں، ان جہتوں پر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ اگر ان جہتوں سے آپ ہٹتے ہیں تو سما کے معاملے میں بھی آپ خراب ہوتے ہیں اور عقل کے معاملے میں بھی آپ خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ تھا کہ صحابہ کے طریقے سے دین کو نہ سمجھنا، تو یہ عقل کا قصور ہے نا، صحابہ کے طریقے سے دین کو نہ سمجھنا، یہ وجہ ہوئی کہ خوارج نکلے، قدریہ نکلے، جہمیہ نکلے، معتزلہ وغیرہ نکلے۔ غالباً انہیں کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ مطلب یہ بہترین ادوار ہے نا، یعنی بہترین ادوار میں مطلب یہ اس طرح کے لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ صحابہ کے طریقے سے انہوں نے دین کو نہیں لیا ہے، یا سما کے معاملے میں یا عقل کے معاملے میں، یہ دونوں معاملوں میں۔